میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاؤں کی بیڑی ہوتی ہے وہ ایس ایم ایس جو بتاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے, کہ کہتا ہوں گا یار میں کتنا غریب ہوں, لک ایٹ مکیش امبانی مین, میں وہ تو کتنے 60 بلین کا آدمی ہے. واٹ آر دا ایتھوز اینڈ فلاسفی آف یور لائف؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا پیسہ کمانا ہے, کیا 65 سال کی عمر تک ایک سیٹ کی نوکری کرنی ہے؟ میں اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا. پاکستانی سیٹ جو ہے نا وہ ان میں نہ گرو کرنے کی زیادہ کیپیبلٹی ہے, سم ایکسیپٹ فار سم پیپل. جیسے ہم ایک آف ایئر ابھی ذکر کر رہے تھے, ویری پروگریسو سیٹ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. ریڈیو از پرہیپس آن دا لاسٹ لیگز ایز این انڈسٹری دیٹ وی نو, بیکاز ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے. فیس بک کی جو یو ایس پی ہے وہ کیا ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ کے باپ ہیں. ہم لوگ چھت سے گر گئے لٹرلی آ کے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. 25,000 لوگ ہماری اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں بیٹھ کے. 2 چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں نا ہم, ایک ہم پولیٹکس پہ بات کرنے کے, کرکٹ پہ بات کرنے کے, ٹھیک ہے جی, ان دونوں چیزوں پہ. میں تو کبھی کبھار اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہم دین پہ بول دیتے ہیں کہ بھائی یار دین مولوی عالم سے بات کرو یار, اس پہ بڑی بات ہے. ہم لوگ ابھی تک اپنے آپ کو دینی علماء سمجھتے نہیں ہیں. بلیو کہ یار یہ جو بریک اینڈ مورٹار اسکول ہے یہ بھی اپنی کچھ ایج پوری کرتے جا رہے ہیں. سو دیر از دا نیڈ فار اے ورچوئل اسکول ایز ویل. واٹ ایف کہ وہ 10 سال کا بچہ جس کو آپ 5 ٹائمس ٹیبل پڑھا رہے ہیں, اس بچے کی کیپیسٹی 10 ٹائمس ٹیبل یاد کرنے کی ہے, کیا اسکول اس کو پڑھنے دے گا؟ السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. عام آدمی حاضر ہے عام آدمی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. دوستوں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے عدیل اظہر. عدیل کی ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہے. یہ ایک ریڈیو ہوسٹ ہیں, ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں, ایک فارمر بزنس ایگزیکٹو بھی ہیں. پالیٹکس پہ, اسپورٹس پہ, ان سب پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. ہمیں بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ ہم عدیل سے کس ٹاپک پہ بات کریں, بیکاز آپ جس ٹاپک پہ بھی ان سے بات کریں گے ان کے پاس بات کرنے کے لیے گھنٹوں کا کانٹینٹ موجود ہے. تو بغیر کسی دیر کے ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں عدیل کے ساتھ اور جانتے ہیں ان کی پروفیشنل جرنی کے بارے میں, کرنٹ پاکستانی حالات کے بارے میں اور اسپورٹس کے بارے میں. لیٹس گو. السلام علیکم عدیل. وعلیکم السلام کاشف, تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیے کیسے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. عدیل بہت شکریہ کہ اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے ہمارے ٹائم نکالا اور وقت دیا ہم کو اپنے بزی اسکیجول سے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں آ سکوں. میں بہت زیادہ بزی آدمی نہیں ہوں. میں جب بھی میرا کوئی دوست مجھے بلاتا ہے کسی بھی پوڈ کاسٹ کے لیے تھوڑا بہت گیان شیئر کرنے کے لیے, میں بہت خوشی سے آ جاتا ہوں. صحیح. تو عدیل ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ سے, رائٹ فرام بیک گراؤنڈ آف یور اسٹڈیز اینڈ یور پروفیشنل کیریئر. تو کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور کون سے ایئر سے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ بھائی دیکھیے, میری پیدائش 1980 کی ہے. نارتھ ناز آباد سے میرا تعلق ہے. ایل بلاک ایریا ہے جو, یہ وہ ایریا ہے نارتھ ناز آباد کا کہ جو کیا فوڈ اسٹریٹ کے طور سے مشہور ہو چکا ہے نارتھ ناز آباد کی. تو وہ ایچ بلاک اور ایل بلاک کی وہ درمیانی سڑک ہے جو فوڈ اسٹریٹ بن چکی ہے. ہمارے زمانے میں اتنا کمرشل نہیں تھا, لیکن بہرحال کمرشل تھا. اس زمانے میں کراچی میں اتنی کمرشلائزیشن نہیں تھی, بیکاز یہ ساری پٹیاں اس وقت تک مشرف صاحب کے دور میں جو کمرشل ہوئی ہیں وہ اس وقت تک کمرشل نہیں تھیں. تو اٹ وازنٹ دیٹ مچ اے کمرشل ایریا, لیکن دیٹس ویئر آئی واز بورن. ضیاء الدین ہاسپٹل, بی بلاک, نارتھ ناز آباد, وہاں میری پیدائش ہے. ہم 3 بہن بھائی ہیں, تینوں کی پیدائش وہیں ہوئی ہے کیونکہ گھر کے قریب ہوا کرتا تھا, اور پی آئی اے کے شاید پینل پہ بھی ہوتا تھا بیکاز والد صاحب پی آئی اے میں ہوتے تھے. سو پہلا ابتدائی اسکول جو میرا تھا وہ ایک گھر میں ایک چھوٹا سا گلی کے کونے میں ایک اسکول, بینا اسکول کے نام سے ہوا کرتا تھا. صرف جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا. ناؤ دیٹ بلڈنگ ڈز ناٹ ایون ایگزسٹ ناؤ, کیونکہ وہ اسکول بند ہو گیا تھا, گھر والوں میں پراپرٹی میں پھڈا ہو گیا تھا. پھر سنا ہے وہاں جن بھوت رہنا شروع ہو گئے تھے, ہانٹیڈ ہاؤس بن گیا تھا وہ. اب میں نے سنا ہے وہ بلڈنگ ٹوٹ گئی ہے اینڈ آل. دین آئی وینٹ ٹو مائی خالہ اسکول کالڈ میٹروپولیٹن اکیڈمی, جو کہ فیڈرل ایریا کا ایک بڑا اسکول ہے. کلاس 5 تک وہاں پڑھا. اس کے بعد میں ہمدرد پبلک اسکول چلا گیا, حکیم محمد سعید صاحب کا اسکول. بہت زبردست اسکول. حکیم صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا بڑا موقع ملا, ان کی شخصیت کو سمجھنے کا بڑا موقع ملا. اور اگر کوئی آج اتنے سال بعد بھی مجھ سے پوچھے, ون آف دا موسٹ امپریسو پیپل آئی میٹ ان مائی لائف. ان کا جب انتقال ہوا آئی واز جسٹ 17 ایئرز اولڈ, لیکن میری زندگی کے ان 4-5 سال جو میں نے ہمدرد پبلک اسکول 6 سال جو گزارے ہیں اس میں بڑی گہری چھاپ حکیم صاحب کی تھی. آفٹر دیٹ آدم جی سائنس کالج, پری انجینئرنگ پڑھی. انجینئر بننا چاہتے تھے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جانا چاہتے تھے. ٹیسٹ فیل ہو گیا, دل بہت دکھا, اتنا دکھا کہ سوچا کہ پاکستانی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. امریکہ جانے کی تیاری کی, ٹوفل دیا, سیٹ دیا, اچھے نمبر آئے. اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی کا سوچا کہ وہاں جائیں کیونکہ کافی سارے دوست وہیں اپلائی کر رہے تھے. اس دوران ایسی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ آئی بی اے کا ٹیسٹ دے دیں. آئی بی اے کا ٹیسٹ دیا تو آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس بھی کر لیا. اس پہ جو رسپانس آیا گھر والوں کا, خاندان والوں کا, وہ اتنا اوور ویلمنگ تھا. میں نے کہا یار یہیں پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں.
سو بس 4 سال IBA پڑھے, اس کے بعد نوکری کی, بس اپنی جستجو میں لگ گئے. بینکنگ کی 13 سال بینکنگ کی, 7 سال لاجسٹکس میں TCS میں رہا. پچھلے ایگزیکٹلی 2 سال سے I've just been a freelancer. So that in short is the story of my life. Got married in 2006. I've got 3 kids. Both my siblings are abroad. والد صاحب کا انتقال 99 میں ہو گیا تھا. سو ہم والدہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اور کچھ پوچھیے. تو بس یہ تو کافی آپ کا ایک اچھا انٹروڈکشن مل گیا میرے خیال میں. اتنی ڈیٹیل میں آپ نے جو ہے یہ انٹروڈکشن دیا, کم جگہوں پہ ہی ہوگا میرے خیال سے. بینا اسکول کا میں نے شاید کہیں پہ بھی نہیں بتایا ہوگا. آج میں نے وہ راز بیکاز میں بھی جو آپ کی اسکولنگ سمجھتا تھا وہ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ وہ حبیب حمدرد والے اسکول میں ہوئی. تو لائک یہ کافی اچھا ڈیٹیل انٹروڈکشن آپ نے دیا. اچھا عدیل, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کچھ سال پہلے جو ہے وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کو, جاب کو اپنی جو ہے وہ خیرباد کہا, رائٹ, اور آپ فری لانسر کی طرف آئے. تو اپنے پروفیشنل کیریئر میں اس لیول پہ پہنچ جانا جس لیول پہ آپ پہنچ گئے تھے, اور ماشاء اللہ سے ایک مینجمنٹ لیول پہ آپ موجود تھے, ایگزیکٹو لیول پہ موجود تھے, تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا اور کتنا مشکل ڈیسیجن تھا؟ بیکاز ایک جاب کرنے والے کے لیے جاب کو چھوڑ دینا اور رائٹ فرام دا اسکریچ ایک نئی چیز کو اسٹارٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا, اور مطلب کتنی مشکلیں آپ کو شروع میں فیس کرنی پڑی اس میں؟ کاشف آئی بی ویری فرینک, یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. بیکاز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات وہ یہ آئی ہے کہ بہت اچھی کمپنیوں میں کام کرنے والے بڑے سینئر لیول کے پوزیشن کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس سیلری کے وشیس سرکل سے لبریٹ کروانا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاؤں کی بیڑی ہوتی ہے وہ SMS جو بتاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے. سو دیکھیے ہمیشہ سے طبیعت میں ایک بے چینی اور ایک اضطرابیت میری رہی ہے, اور میری بڑی خوش قسمتی رہی کہ ہماری جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی طبیعت میں بھی یہی بے چینی اور اضطرابیت تھی, اس لحاظ سے کہ کنونشنل کوئی کام نہیں کرنا زندگی میں. آئی تھنک پھر بھی زندگی بہت بڑی زندگی ایک کنونشنل لائف گزاری, لیکن پھر بھی میں اپنی لائف کو کنونشنل نہیں بولتا. آئی تھنک پیرالل اپنی زندگی میں 17 سال ریڈیو اور نوکری کو لے کر چلنا, اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں کوئی موقع ملا کوئی ایونٹ ہوسٹ کر دیا, ٹیلی ویژن پہ آ گئے, فٹ بال ٹرانسمیشنس کو ہوسٹ کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا, اسپورٹس پروگرام کرنا. سو میرے لیے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کیونکہ PIA میں فلائٹ سروس میں تھے, میں نے ابو کو کبھی 9 to 5 کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں. میرے لیے یہ 9 to 5 والی چیز جو تھی نا یہ ایک طرح کی قید تھی. سو پھر بھی ظاہر ہے دیکھو اتنے پیسے والے تو تھے نہیں نا کہ اپنا کوئی کچھ کر لیتے. ایسے میں نے آپ کو بتایا ابو کا انتقال جب ہوا, I had just turned 19. In fact, on my 19th birthday was the day of burial of my father, 1999, 2nd of August. So ہمارے پاس وہ والی وہ نہیں تھی, فریڈم نہیں تھی کہ بس آج سے بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ بس اپنا کام کریں گے اور نوکری کرنی تھی, بیکاز گھر چلانا تھا, ایمانداری کی بات ہے. لیکن طبیعت میں ایک بے چینی اور اضطرابی جس کا میں ذکر کر رہا تھا, تو میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ یار ہر تھوڑے دنوں بعد میرا دل بھر جایا کرتا ہے چیزوں سے, اور وہ یہی ہوتا تھا. اور انسان کا چیزوں سے دل کیوں بھرتا ہے؟ اٹس بیکاز آف مونوٹنی. جب اس کی دیکھیں میں TCS میری آخری جاب تھی, TCS میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو کہ 15 سال ایک ہی کام کر رہے تھے, ایک ہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ہی SOP فالو کر رہے تھے. میں جب وہاں پر آیا تو میں اکثر ان لوگوں سے یہ ملتا تھا اور پوچھتا تھا, میں کہتا تھا یار کیا کر رہے ہو یار, لائک کوئی زندگی میں کوئی انرجی لے کر آؤ. I mean اسٹریٹ لائن پہ لائف چل رہی ہے, اسٹریٹ لائن تو موت کی نشانی ہوتی ہے. یو گائز آر ڈیڈ. عدیل بھائی صحیح نوکری ہے, پیسے مل جاتے ہیں ٹائم پہ, زندگی چل رہی ہے, یہ وہ. مجھے یہ لائف نہیں گزارنی تھی. یہ تھا میں نے کہا نہیں یار کچھ کرتے رہیں لائف میں نا, کوئی ڈفرینسیشن تو لائف کی ہونی چاہیے نا, ایک USP آپ کی زندگی کی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس قابل بنایا تھا, USPs آئیڈینٹیفائڈ تھیں, لائف کی جلدی کر لی تھی. میں بولنا بڑا اچھا آتا ہے تمہیں, اور فل بدی بہت اچھا بول لیتے ہو, ایکسٹمپور بڑی زبردست بات کرتے ہو, گفتگو اچھی کر لیتے ہو, باتیں اچھی بنا لیتے ہو. جبکہ میں بہت شرمیلا لڑکا تھا گروئنگ اپ. لیکن آئی تھنک IBA کا بہت بڑا مجھ پہ احسان یہی تھا کہ میرا اندر کا جو جھجک اور شرمیلا پن تھا وہ کافی حد تک نکل گیا تھا. سو ہوا یہ سلسلہ کہ اٹ واز ڈیورنگ مائی ٹائم ایٹ TCS میں بڑا زبردست ٹائم میں نے گزارا. میں ہمیشہ ایک بات یہ بولتا ہوں دیٹ TCS, اور کافی جگہ میں نے ریکارڈ بھی کروائی ہے یہ بات, دیٹ TCS واز اے پلیس دیٹ ریئلی ہیلپ می گرو ایز این ایگزیکٹو, ایز اے مینیجر. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں شاید 10-15 لوگوں سے زیادہ ٹیم مینیج ہی نہیں کر پاتا, بٹ TCS ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم
اگر میں انڈائریکٹ لوگوں کی بات کروں تو they were around 1100 people all across Pakistan, every corner of Pakistan they were reporting into me. So اس سے بہت کانفیڈنس بھی آیا. لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ آرگنائزیشن میں کچھ چینجز ایسی ہوئیں, وہ جو میری ایک کریٹو انسٹنکٹ تھی یار کچھ نیا کرتے رہنا ہے ہر وقت, وہ سپریس ہونی شروع ہو گئی. ایک چھوٹی سی چینج کرانے کے لیے, ایک سسٹم میں ایک فل اسٹاپ لگوانے کے لیے جب مجھے 3-4 مہینے کا ویٹ ٹائم دیا جا رہا تھا, تو میں واقعی صبح آیا کرتا رہا, میں سوچتا تھا کہ یار what do I have to do this day. کام تو چل رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, شپمنٹ جا رہی ہیں, نام اتنا بڑا TCS کا, گریٹ پیپل, گریٹ آرگنائزیشن. I still have a lot of respect. ورنہ لوگوں کو نوکریاں چھوڑنے کے بعد اپنی پرانی آرگنائزیشن کے لیے دل میں ایک بغض رکھتے ہیں. میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں. بالکل ہوتا ہے. I still have my best wishes, اور میں جہاں بھی ان کی کچھ ان کے لیے if I can spread some good words about them, I always do. So وہ ہوا یہی کہ بس مجھے بوریت ہونی شروع ہو گئی تھی. پھر ہماری بیگم صاحبہ میری اس چیز کو بھانپ رہی تھیں. انہوں نے مجھے کافی زیادہ, میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہماری بیگم صاحبہ کی کوئی وہ جو خواتین کی خواہشات ہوتی ہیں, مجھے تحفے دیں, مجھے یہ کریں, مجھے کپڑے دلائیں, نہیں, اسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف ہیں؟ شدھ ہاؤس وائف. اچھا, ہوم میکر جنہیں آج کل کہا جاتا ہے. ہاؤس وائف بھی میں نے سنا ہے کہ فیمنسٹ جو ہیں اس ورڈ کو پسند نہیں کرتی. مائی وائف از ناٹ اے فیمنسٹ, لیکن مجھے ایک دو جگہوں پہ خواتین نے مجھے کریکٹ کروایا کہ کال دیم ہوم میکر. آئی کال ہر اے ہوم میکر. اور بالکل ہوم میکر ہیں فل ٹائم, بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. مائی چلڈرن آر ہوم اسکولڈ, سو اس میں کسی ایک پیرنٹ کا گھر میں ہر وقت ہونا ضروری ہوتا ہے. سو میرا بڑا رینڈم سا شیڈیول ہوتا ہے, کبھی میں کراچی میں ہوں, کبھی نہیں ہوں, کبھی پورا دن بزی ہوتا ہوں, کبھی میں پورا دن فری ہوتا ہوں. سو شی از اے ہاؤس وائف. تو وہ میری اس بے چینی کو بھانپ رہی تھیں اور مجھے اس پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. آئی تھنک کاشف ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے دیٹ انسان اگر یہ سمجھ جائے ہاؤ مچ منی از انف فار می, ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, آپ کی زندگی کی بہت ساری ہرس اور بہت ساری خواہشات جو ہے نا ویسی کم ہو جاتی ہیں. لائک اب مکیش امبانی اتنا امیر آدمی ہے, وہ کیا کر لے گا اس پیسے کا, اب اس کے بیونڈ کیا جائے گا یار. مجھے پتا ہے ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہوں گے میں کتنا غریب ہوں یار. آصف زرداری دیکھ کے کہتے ہوں گے یار میں کتنا غریب ہوں. لوک ایٹ مکیش امبانی مین, میں وہ تو کتنے 60 بلین کا آدمی ہے, میں تو شاید $5 بلین کا آدمی ہوں. کیا کر لو گے یار. آئی یو سو ایک چیز سمجھ میں آ گئی تھی وہ یہ کہ یار ہم نے بجٹ بنایا, ہم نے دیکھا کہ یار اتنا پیسہ کافی ہوتا ہے. کین آئی ارن دس مچ منی بائی لیونگ لائف آن مائی اون ٹرمز. یعنی میں اپنے ٹائم پہ اٹھوں, اپنے ٹائم پہ سوؤں, اپنے ٹائم پہ چھٹی لوں. آج مجھے کام نہیں کرنا, میں آج کام نہ کروں. یار یہ ایک فریڈم ہے جس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. نوکری پہ چلنے والا آدمی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. ایون بزنس مین نہیں کر سکتا کوانٹیفائی. آج مجھے دیٹ فریڈم اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جیسے انٹرنسک کاسٹ کہتے ہیں یا انٹرنسک انکم میں اس کو بول سکتا ہوں. سو ہوا یہ یار ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یار اتنے میں گھر چل سکتا ہے. ایون دو ماشاء اللہ جو انفلیشن پچھلے 2 سال میں آیا اس نے سچویشن کافی خراب کی ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے تھنگس ہیو بین گڈ. اور ایک اور چیز جس نے بڑا مجھے اس چیز کے لیے ہیلپ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میری سیونگس, ہم لوگ کی سیونگس بہت اچھی رہی ہیں ہمیشہ سے. اور آپ کیونکہ میرے ریگولر لسنر ہیں ریڈیو کے تو مجھے اندازہ ہے میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں, میں لوگوں کو ارج بھی کرتا ہوں. اینڈ کاشف آئی فیل سو گڈ. ابھی ایک ڈویڈنڈ سیزن آیا ہے, بہت سارے لوگوں نے میرے کہنے پہ جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا جنوری دسمبر میں شروع کیا تھا, دے آر سو ہیپی کہ ان کو اتنا زبردست ڈویڈنڈ ملا ہے. کہنا دل میں تو کچھ کیا ہی نہیں, میں اتنے پیسے آ گئے. میں کہا دس از ہاؤ اٹ ورکس. سو دے ول بی گڈ ڈیز, دے ول بی بیڈ ڈیز. سو وی ہیو بین سیونگ a significant amount every month since 2007. So وہ جو ایک اچھا بہت اچھا ایک سیونگ کا ایک نمبر بن گیا تھا, that really helped us کہ یار اس کو انویسٹ کر کے اس سے بھی ارننگ کی جائے اینڈ stuff. So decision wasn't easy but کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں تھا. Once you have made up your mind what are the ethos and philosophy of your life, آپ کی زندگی کا مقصد کیا, پیسہ کمانا ہے کیا 65 سال کی عمر تک ایک سیٹ کی نوکری کرنی ہے. میں اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا. میں تھا یار آئی ایم مائی اون سیٹ, میں جو چیزیں پسند کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. میں نے جب اپنی جاب چھوڑی بھی تھی تو میں نے اس کو یہ بھی نہیں کہا تھا آئی ایم کوئٹنگ مائی جاب. وہ انگریزی میں ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہوتا ہے, اٹس کالڈ اے سیبیٹیکل. آئی سیڈ آئی ایم ٹیکنگ اے سیبیٹیکل فرام ورک. 1 سال 2 سال دیکھیں گے, سمجھ میں آتا ہے تو پھر سیبیٹیکل کنٹینیو کریں گے, ادروائز دوبارہ نوکری میں آ جائیں گے. اتنا تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ آج میں اگر ریزیومے اپنا مارکیٹ میں پھینکوں تو کوئی نہ کوئی مجھے رکھ لے گا. سو شاید اس سیلری پہ نہ رکھے, خیر وہ بھی کوئی بہت ایکسٹراڈنری سیلری نہیں تھی یا رول بہت بڑا تھا, سیلری اتنی خاص نہیں تھی, اوکے تھی. اللہ معاف کرے میں کوئی ناشکری نہیں کر رہا, لیکن جتنا بڑا وہ رول تھا اس کی ایکویویلنٹ کوئی MNC اس سے شاید 3 ٹائم زیادہ پے یا 2 ٹائم زیادہ پے کر رہی ہوتی, بٹ دیٹس فائن.
تو پھر وہ سبیٹیکل جو ہے وہ پھر سمجھ میں آیا آپ کے جو آپ 2 سال کی بریک لے کے انیشلی نکلے تھے؟ میں آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ ایک جو چیز میں نے سبیٹیکل میں سیکھی ہے کاشف وہ یہی ہے کہ، اور میں ہر جگہ یہی بات بول رہا ہوتا ہوں، شاید کسی پوڈ کاسٹ میں بھی 4تھی دفعہ میں یہ بات بول رہا ہوں گا کہ یار 2 چیزیں جو ہے نا وہ انسان اپنے پلو سے باندھ لے. ایک تو یہ یار کہ تمہاری یو ایس پی کیا ہے، اب تم کیا واٹ از دیٹ یو آر گڈ ایٹ. اب اف یو تھنک یو آر گڈ ایٹ گرافک ڈیزائننگ، ہیو فیتھ آن یور ایبلٹیز. آئی ریئلائز آئی ایم گڈ ایٹ ٹاکنگ. لوگ کہتے ہیں یار تمہاری نالج بہت اچھی ہے، وہاں ٹاپک پہ بات کر لیتے ہو، جو تمہیں ٹاپک دیتے ہیں یو جسٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اینڈ اسٹف. آنیسٹلی کبھی کبھار ایسی ہوتا ہے، میں جب ریڈیو پہ آن ایئر جاتا ہوں آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار میں تیاری کر کے آیا ہوں، یقین جانے مجھے اپنے فیڈر اوپر کرتے وقت پتہ نہیں ہوتا میں بولنے کیا والا ہوں. کہیں سے کوئی کلو مل جاتا ہے مجھے BBC کی ویب سائٹ سے، اینڈ آئی جسٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. سو مجھے سمجھ میں آ گیا یار میری یو ایس پی کیا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ اللہ پہ ایمان اگر آپ کا ہے نا، آپ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ پہ. مجھے بھی نہیں پتا کہاں سے کام آتا ہے سیریسلی اسپیکنگ. ایک ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے، آئی جسٹ پک دیم. عدیل بھائی وہ ایک کام آپ سے، آپ پروجیکٹ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ آپ ہمارا ایونٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. اچھا آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایونٹ ہوسٹنگ، یہ پوڈ کاسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بہت کم انٹینسٹی کی ویل پیئنگ جابز ہوتی ہیں. ہاں بالکل، بیکاز دیر از اے سیریس سپلائی ڈیمانڈ ایشو. بالکل. سو اگر ایک بینکنگ کے حوالے سے ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کانفرنس ہو رہی ہے، there are hardly any person in Pakistan who can host it. So you can charge them a very good amount. یعنی جو شاید ایک ایوریج مڈ لیول ایک مینیجر پورے مہینے میں کماتا ہو، آپ وہ 3 یا 4 گھنٹے میں. اور اس میں بجٹس بھی ان کے بہت بڑے بڑے بہت زبردست بجٹس ہوتے ہیں، کئی ملین کے بجٹس ہوتے ہیں. I'm not saying there are, I can tell you ایسے ہوسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایونٹ کے 5-6 لاکھ 7 لاکھ روپے مانگ لیتے ہیں. لائک 5 لاکھ سیلری ایک بہت زبردست سیلری ہوتی ہے، ایک دن کی ایفرٹ کے 5 لاکھ روپے. آئی ڈونٹ چارج دیٹ مچ. میں اس سے بہت نارمل کرتا ہوں بیکاز اٹس فائن، آئی ایم گڈ ود اٹ یار. ٹھیک ہے، بٹ اکثر تو میں اتنی اپنی معصومیت میں یہ تک پوچھ لیتا ہوں یار کتنا دے گا یار، بول دے. اب وہ جتنا دے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کا بجٹ اس سے زیادہ ہے. سو میں پھر اس میں تھوڑا بہت اماؤنٹ بلڈ کرے، میں کہتا ہوں چل اس پہ لاک کر لیتے ہیں، اور جنرلی لاک ہو جاتا ہے. سو ان میں کم کام کرنا پڑتا ہے. اور آپ تو ابھی جیسے کل کی میں بات میں نام نہیں لوں گا، بٹ آئی گاٹ اے کال فرام اے ویری huge brand yesterday and they said yaar we want to do some collaboration with you. I said let's do it. کوئی ہمیں proposal بنا کے دیں. میں نے کہا بنا دوں but what's in your mind. انہوں نے کچھ اپنی 3-4 pointers شیئر کیے. اب میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نیکسٹ ویک تک ایک چھوٹا سا proposal اس پہ بنا کے دے دوں گا along with my cost and all. So this came out of the blue. I did not know. So just 2 چیزیں، have faith in your abilities, leave it on Allah. So وہ جو sabbatical میں نے سوچا تھا 2 سال کا، اب 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن فار می ٹو گو بیک ٹو دا جاب فل ٹائم. مجھے نہیں لگتا ایسا، بیکاز دیر آر سرٹن آفرز جو میری پوسٹ رمضان اور لائے کر رہی ہیں کہ جن کو میں کنسیڈر کر سکتا ہوں گوئنگ فارورڈ. میں کروں گا یا نہیں کروں گا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. آئی ٹیک دا کال. لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے اب واپس جانا نوکری میں. اور پھر ایک چیز اس میں عدیل اور ہوتی ہے نا کہ جیسے اب یہ سبیٹیکل کی آپ نے جیسے بات کی، تو یہ سبیٹیکل بندہ اپنے کیریئر کے کس اسٹیج پہ لے رہا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت ایسی مطلب اف یو آر ان یور مڈ کیریئر، بالکل، تو وہاں پہ آپ کی ایک PR ہوتی ہے، آپ لوگوں کو جانتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو خود ایک پش دے سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اینی ون ٹو پش یو. بالکل ایسی ہے. اور وہی چیز اگر ارلی کیریئر میں ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے. سی کاشف، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، واٹ ایگزیکٹلی از اے سبیٹیکل. اگر آپ سبیٹیکل یہ کر رہے ہیں کہ یار میں 1 سال کی چھٹی لے رہا ہوں اور میں جا کے دنیا گھوموں گا، ٹھیک ہے، سو آپ خرچہ کر رہے ہیں، صحیح ہے. ڈو یو ہیو دوز 3.5 million rupees that you would require to see 12 countries in 12 months, let's say. شاید اب تو 3.5 million سے بھی زیادہ روپے لگیں گے. یہ تو میں نے بہت ہلکا نمبر بتا دیا آپ کو. شاید آج سے 3 سال پہلے یہ نمبر ہو جاتا، لیکن اب تو پاسبل ہی نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سبیٹیکل میں کرنا کیا ہے. سو میں نے سبیٹیکل میں کبھی بھی میں فارغ نہیں بیٹھا. I was doing something. So radio is my perpetual, alhamdulillah, a constant income stream, which pays me okay. Then there was a TV show that I did on Sama TV. میں sabbatical میں وہ کیا. Then there is a consultancy assignment that I'm doing for a tech company. Then there are a couple of other projects that I'm doing. میرے لیے sabbatical was about perhaps setting my own timetable. It wasn't about me کہ میں پیسے کمانا چھوڑ دوں اور جو میں نے پیسے کمائے وہ میں خرچ کروں. نہیں،
میں اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, میں بہت اللہ کا شکر کرتا ہوں اس بات پہ کہ میری جو وہ سیونگس جو میں نے اپنی نوکری چھوڑنے کے ٹائم پہ انویسٹ کی تھی اور سب کچھ کیا تھا, میں نے اب تک اس سے 1 روپیہ ڈرا نہیں کیا. کہتے ہیں نا کہ آئی ایم لیونگ آن مائی آپریشنل انکم, جو میری آپریشنل انکم آ رہی ہے میں اس سے آ رہا ہوں. میں ابھی تک اپنے ریزروس پہ تو گیا ہی نہیں ہوں. سو آئی ایم بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید وہ اماؤنٹ میں نے کیونکہ انویسٹ کیا ہوا تھا تو وہ بڑھ ہی رہا ہے. جس طرح کے ریٹرنز انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے ہوا ہے, پلس جس طرح کی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی اینڈ ڈویڈنڈس آ رہے ہیں, سو دیٹ تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. میں کوئی آنیسٹلی میں کسی کو میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا, میرے منہ میں خاک اگر میں کوئی ایروگینس شو کر رہا ہوں یا نہیں, بٹ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایوری تھنگ کین بی پلانڈ. آپ پلاننگ کر کے دیکھیں اس کی اینڈ تھنگس وڈ بی فائن. ہاؤ ایور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا یار. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر آپ کا ایک کلاس فیلو ہے, اگر وہ آج آؤڈی A4 چلا رہا ہے سو وہ اپنی قسمت سے چلا رہا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ جیلس اباؤٹ اٹ, یا اپنی زندگی کا یہ مقصد نہ بنائے کہ مجھے بھی آؤڈی A4 چاہیے. وہ چلا رہا ہے یار, گڈ آن ہم, اس نے وہ ہے. آپ اپنی لائف دیکھیں اپنی. میرے ماشاء اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یو نو می ویل, 4 months بیک آئی ایکچولی ڈاؤن گریڈڈ مائی کار. میں جو گاڑی چلا رہا تھا میں نے کہا یار مجھے 8 کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے. اس وقت پیٹرول 350 وغیرہ کے قریب ہوا تھا. اٹ واز اسٹارٹ ہرٹنگ ایوری ون یار. جو بندہ گاڑی میں نوکری جاتا ہے, میرا تقریباً مہینے کی فیول ایکسپینس کوئی 60-65-70 ہزار روپے کے قریب ہو گیا تھا, بکاز گاڑی بہت چلتی تھی اینڈ آل. اب وہ گاڑی آپ کو سگنل سے گھبراہٹ ہونی شروع ہو گئی تھی کہ سگنل پہ آپ آئیں گے, اے سی چل رہا ہے. یعنی یار یہ بھی کیوں زندگی ہے کہ میں گاڑی سائڈ میں پارک کروں, گرمی میں گاڑی بند کر دوں کہ نہیں یار اے سی پہ پیٹرول خرچ ہو رہا ہوگا. صحیح بات ہے. آئی ڈاؤن گریڈڈ مائی کار. آئی سیڈ یار آئی ایم گوئنگ فار ا ہائبرڈ کار. اب کیا ہے کہ یس وہ فیچرز ختم ہو گئے, وہ پارکنگ بیک اور فرنٹ ریڈار نہیں رہا, اور وہ پتہ نہیں بہت سارے فیچرز ہوا کرتے رہے, نہیں رہے. بٹ آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ کہ یار وہ جو مجھے 8 کلومیٹر پر لیٹر مل رہی تھی آج مجھے 19 یا 20 کلومیٹر پر لیٹر مل رہا ہے. تو میرا فیول ایکسپینس تو از جسٹ 40% آف واٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ, آئی واز accruing every month. So are you happy with saving the money, یا آپ کو گاڑی میں کمفرٹ چاہیے؟ سی کہنے کو بہت بیسک بات ہے, of course everybody wants a fancy car, but I decided, me and my family decided, even though my wife doesn't like the shape of that car, but she said کہ چلو as long as you are saving money you're fine with it. So میرا جو پیٹرول ایکسپینس تھا وہ منتھلی ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو گیا. سو میرے کریڈٹ کارڈ پہ وہ بل نہیں چڑھ رہا. After many months, maybe after many years actually, my credit card is at 0 right now. Alhamdulillah, Allah has been kind. Not exactly 0, چھوٹا سا اماؤنٹ اس میں پڑا ہوا ہے, لیکن I can pay it off any time. So یار یہ چھوٹے چھوٹے پرنسپل ہیں زندگی کے. کاشف اس پہ اگر فوکس کریں, یا from the materialistic point of view, your life will be mediocre, but I think you will be a happier man. صحیح. تو عدیل کتنے سال کا آپ کا ٹوٹل ورک ایکسپیرینس تھا جو آپ نے جاب پہ گزارا؟ کتنا ٹائم تھا یہ؟ یار میں نے جنوری 2003 میں جاب اسٹارٹ کی تھی یونین بینک میں, اور میرا جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا وہ 28 فیبروری 2022 تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 19 سال جو ہیں وہ لگائے ہیں. تو یہ اراؤنڈ 19 سال کے کیریئر میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ ایکسپلوٹیشن آف لیبر جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے, یا ورک اسپیس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم خراب کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ؟ جس طریقے سے آپ نے ٹائم گزارا, آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اننیسیسری. ورک انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ورک انوائرمنٹ کیسا رکھتا تھا؟ دیکھیے ورک انوائرمنٹ اٹ ڈپینڈز اے لاٹ آن دا آرگنائزیشن جس پہ آپ کام کر رہے ہیں. میں نے اچھے ورک انوائرمنٹ بھی دیکھے ہیں. میں بڑا آنیسٹ آپ کو اوپینین دوں گا, میں نے کوئی برا ورک انوائرمنٹ نہیں دیکھا. ہاں TCS آخری آرگنائزیشن میری, ود آل ڈیو ریسپیکٹ دیٹ آئی ہیو فار دیم, لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ شاید پروفیشنلی وہ آرگنائزیشن اس طرح گرو نہیں ہو پائی کہ جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا, یا جو اس کا حق تھا. میں بہت زیادہ کھل کے شاید بات نہ کروں, بیکاز ہو سکتا ہے ہمارا کوئی سینئر ایگزیکٹو یا اونر فیملی کا بندہ اگر یہ پوڈ کاسٹ دیکھ لے, اٹ مائٹ ہرٹ دیم. لیکن میں یہ بات شاید اس وقت بھی وہاں پہ بورڈ روم میں بھی بولا کرتا تھا کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ہمارے سرٹن ایگزیکٹو لیول پہ لوگوں کی جو پروفیشنل گرومنگ ہو جانی چاہیے تھی, دیٹ از ناٹ دیئر. کیا وہ آپ کے بندے ایسے تیار آپ نے کیے ہیں کہ جن کو آپ لے جا کے لیٹ سے کوئی بڑی کمپنی کا انویسٹر آیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنی ہے, سو کوئی آپ ان کو سامنے کر سکیں, اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ٹاک وتھ کنوکشن اینڈ وتھ کانفیڈنس. ویری فیو پیپل وہ دیر اسپیشل. لیکن جب آپ نیچے کے لیول پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ یار وہاں پہ جو
کسی بھی لاجسٹک کمپنی کا جو لائف بلڈ ہوتی ہے وہ اس کے کوریئر ہوتے ہیں. کیا وہ کوریئرس کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ لٹرلی ان کو سلیوز کی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم یہ سختی نہیں کریں گے تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں آئیں گے. سو سی وہ جو ایک سیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ تو آپ کو نظر آتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اٹ اباؤٹ ون پرٹیکولر کمپنی, لیکن بہت ساری کمپنیوں میں آئی کین نیم فارماسیوٹیکل کمپنی اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے جہاں پہ میں لیبر کی بات نہیں کر رہا, جہاں کے ایگزیکٹوز بھی یہی کہتے تھے کہ یار ہم تو یار بلڈی سلیوز ان دس کمپنی, جس طرح ہمارا سیٹ ہمیں ٹریٹ کرتا ہے. اٹس اے بگ پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنی. سو سی اٹ ڈپینڈز اے لاٹ آن دا اونر اٹ سیلف. آپ کی کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اونرس کے ایتھوس کو, اس کے فلسفی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر وہ ایک کمپیشنیٹ آدمی ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار نیچے بھی جو ہے نا وہ کمپیشن ٹرکل ڈاؤن ہو کر آئے گا. اگر وہی ایک ورکہولک روتھلیس قسم کا آدمی ہے who is totally concerned about the profitability of the company, آپ کو وہی مائنڈ سیٹ بالکل جو ہے نا وہ نیچے نظر آ رہا ہوگا. سو ویریز فرام کمپنی ٹو کمپنی. وہ ہم کہتے ہیں نا کسی ایک یارڈ اسٹک سے ہم سب کو مینیج نہیں کر پائیں گے, لیکن یار کاشف آنیسٹلی ایک فیکٹ ہے اور وہ ہے پاکستانی سیٹ جو ہے نا وہ ان میں نہ گرو کرنے کی زیادہ کیپیبلٹی ہے, سم ایکسیپٹ فار سم پیپل. جیسے ہم ایک آف ایئر ابھی ذکر کر رہے تھے, ویری پروگریسو سیٹ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. لیکن جنرلی ہمارے یہاں یار آئی ایم سوری ٹو سے جتنا ہم گرو کر سکتے تھے یار 240 ملین پاپولیشن کا ملک, یار بڑے بڑے دیو کریٹ ہو جانے چاہیے تھے اس ملک میں, نہیں ہو پائے. لیکن ایک چیز عدید یہ ہے کہ جب ایک بچہ جب ایک سمپل طریقے سے ہم اے لیولز یا او لیولز یا اپنا انٹر کر کے فارغ ہوتا ہے, اس کو ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے, تو اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی یونیورسٹی میں بھی جا سکتا ہے, لائک محنت کرے گا, پڑھے گا اور اس کا ایک انٹرنس ایگزام ہوگا وہ پاس کرے گا, یا اس کے گریڈز اچھے ہوں گے تو نکل جائے گا. لیکن جب ایک کارپوریٹ ایسے آتی ہے نا کہ یار مجھے صرف فلاں اسکولس کے بچے چاہیے, تو جو نمبر 3 پہ یا نمبر 4 پہ جو اسکول کھڑا ہوا ہے اس کے بچے نے کوئی قصور تو نہیں کیا, وہ آئدر اس وجہ سے اسکول میں گیا کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا, تو لیکن اس کے اندر پوٹینشیل ہے. بیکاز یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف ٹاپ اسکولس کے بچوں کے اندر ہی پوٹینشیل ہوگی, نیچے والوں کے اندر بھی پوٹینشیل ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ جو یہ کمپنیز اس طریقے سے ایکسپلائٹیشن کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں اسکولس کے بچے چاہیے, تو وہ ڈو یو تھنک کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا ایسا جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ پرنسپل تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایوری ون شوڈ بی گیون اے فیئر چانس. however از پاکستان دا اونلی کنٹری جہاں پہ یہ ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہاں پہ کیا ہارورڈ اور اسٹینفورڈ اور پرنسٹن کے لوگوں کو کیا پریفرنس نہیں ملتی ہے؟ کیا یو کے میں کیمبرج اور آکسفورڈ کے جو ہوتے ہیں, کوئنس کالج کے جو پڑھے ہوئے ہیں, ان کو ایک الگ جو ہے وہ طریقے سے ان کو, کہ انڈیا میں IITs اینڈ IIMs وی نو اباؤٹ them. ایوری کمپنی prefers to have the graduate from these companies. See, یہ وشس سرکل اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وشس سرکل اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ سے. آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ جس طریقے کا ہوتا ہے, اب تو جیسے میں آئی ایم این IBA گریجویٹ, آئی ٹولڈ یو, ہمارے زمانے میں IBA کا جو سکسیس ریشو ہوا کرتا تھا وہ 2% ہوا کرتا تھا. اب آپ جب پاکستان کے ٹاپ بچوں میں سے بھی 2% لیں گے, جبکہ ایمانداری کی بات ہے IBA میں کوئی کچھ ہمیں خاص بات سکھایا نہیں جاتا تھا. ہمارے تو ٹیچرز جس کوالٹی کے ٹیچرز تھے, I'm sorry to say, جتنا ہم نے خود پڑھ لیا وہ کر لیا. 3-4 ٹیچرز ہی ہیں آف دا 48, نہیں کتنے, 8 4s are 32, 6 8s are 48. Out of the 48 courses that I did, شاید میرے خیال سے 2 یا 3 ٹیچر ایسے ہوں گے جو میں کہوں گا کہ یار صحیح معنوں میں دس گائے واز آنیسٹ ٹو ہز سبجیکٹ, اور اس نے ہمیں جو پڑھایا ہے مجھے وہ آج تک یاد ہے. جب آپ لیتے ہی ایسے بچے ہیں جو کہ انڈسٹری مارکیٹ کی کریم ہے, وہ وہاں پہ جا کے اور ریفائن ہو جاتے ہیں. جب وہ باقی کریم کے ساتھ کریم ملتی ہے, جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کاشف, میں کیونکہ انٹرمیڈیٹ بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کی انگریزی کمزور ہوتی ہے یار. ہم لوگ ظاہر ہے جو 40 سال پرانا 50 سال پرزنر آف زینڈا پڑھ کے آ رہے ہیں, اور لوسی گرے پڑھتے ہیں ہم لوگ, اور یہ ساری چیزیں. وہاں پہ آپ ایک کراچی گرامر اور لائسیم کے بچے کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں, سینٹ پیٹس کے بچے کے ساتھ جو کہ انگلش میں ہی بات کرتا ہے, تو آپ کی اپنی میرے خیال سے گرومنگ ہوتی ہے. شاید وہ کچھ چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ شاید, میں کیونکہ بہت مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں جب بہت ہی امیر بچوں کے گھروں میں جاتا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یار آپ آبزرو کرتے تھے یار ان کا لائف اسٹائل کیا ہے, واٹ آر دا گڈ تھنگز دیٹ دے آر ڈوئنگ, واٹ آر دا بیڈ تھنگز دیٹ دے آر ڈوئنگ.
سو ایوری بڈی لرن سم تھنگ فرام اٹ. ٹھیک ہے جی. ہمارے بہت سارے کلاس کے ایسے بچے تھے جو کہ پہلی بار شاید گرو مندر پہ بیٹھ کے چاٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کھائی ہوگی. ان کو بھی اندازہ ہوا کہ یار ان کے ایکو چیمبرز کے باہر بھی دنیا ایک ہے, یہ ایک مشکل دنیا ہے یار. آؤ ذرا چاٹ کھا کے دیکھتے ہیں, اسکول چلتے ہیں, گنے کا جوس پیتے ہیں وہاں پہ یار, اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو یہ جو پریفرنس ہے پرٹیکولر یونیورسٹی کے لوگوں کو, دس از این انٹرنیشنل فینومینن, کیونکہ دے آر پکنگ اپ دا بیسٹ ان دا بیسٹ لاٹ. آپ انڈسٹری کا اٹھائیں گے, وہ مزید ریفائن ہو جائے گی. اگر آپ ایک سیٹ ہیں, وونٹ یو وانٹ دا بیسٹ پرسن ٹو ورک فار یور کمپنی؟ جسٹ آسک یور سیلف یار, یو ول سے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ سب سے اچھے بچے میرے پاس ہوں. اچھا آپ سب سے اچھے بچے کیوں نہیں آپ رکھ پا رہے؟ پیسے بہت مانگ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی میں تو اسٹارٹ 75 سے لوں گا. آپ ایک تھرڈ ایئر یونیورسٹی میں جاتے ہیں, بیچارہ 25,000 روپے میں کام کرنے کو تیار ہے. سو یو اسٹارٹ لوکنگ فار اے کمپرومائز کہ یار بس ریزنیبل سا بندہ ہو, مڈ ٹیئر یونیورسٹی کا ہو, میں 40-50 میں اس سے کام کروانا شروع کر دوں. سو یہ ایک طرح کا ایک وشس سرکل ہے. اگر ہم اس کو بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہم ایک سوشلسٹ اکانومی بن جاتے ہیں چائنا اور سوویت یونین کی طرح, جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یار تم یہ پڑھو گے, تم یہ پڑھو گے, تم یہ پڑھو گے, تو شاید یہ چیز ٹوٹ جائے. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک دس از اینڈنگ. صحیح. تو اب ذرا نکلتے ہیں یہاں سے باہر, اور آپ کے جو سیکنڈ آپ کے کیریئر کا ایک میجر پارٹ رہا ریڈیو, اس کی بات کرتے ہیں. تو کتنا سال گزارے ویسے آپ نے ریڈیو پہ؟ تقریباً 17 سال. نہیں, دس از دا 20th ایئر ناؤ, 20ویں سال کا آغاز ہو گیا ریڈیو. اچھا, تو مطلب اٹس اے ہیوج نمبر, بڑا کافی لمبا ٹائم گزار لیا آپ نے ریڈیو پہ. تو کیسا رہا آپ کا ابھی تک کا ایکسپیرینس؟ آپ کو کیا لگا کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا ریڈیو وہاں سے, اور آفٹر ہیونگ 20 years آف ایکسپیرینس ناؤ, دیکھیے کیسی جرنی رہی؟ اس کو میں ایک ذاتی اپنی حیثیت سے جواب دے سکتا ہوں, اور ایک میں آپ کو انڈسٹری کی حیثیت سے جواب دے سکتا ہوں. ذاتی حیثیت سے تو جواب یہ ہے کہ بھائی میری جو زندگی میں اس وقت یہاں کیوں بیٹھا ہوں, میں یہاں پہ ریڈیو کی وجہ سے بیٹھا ہوں نا. اپنے میرا ریڈیو نہیں ہوتا تو آپ مجھے نہیں جانتے, میں یہاں اپنا گیان نہیں بانٹ رہا ہوتا فری میں اگر ریڈیو نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار عدیل صاحب کو میں بلا لوں گا, کچھ نہ کچھ بول ہی لیں گے, میرے ساتھ 1 گھنٹہ گزر جائے گا, میں پتہ بھی نہیں چلے گا. میری اپنی لائف کا جو پورا پیٹرن سیٹ کیا ہے, میں آنیسٹلی یار اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو پلاننگ کرتا ہے نا کاشف, میں یہی سوچتا ہوں کہ میں جب IBA میں تھا تو مجھے ایک ملٹی نیشنل میں کام کرنے کا بہت شوق. میری پوری زندگی اس پرٹیکولر ملٹی نیشنل کے گرد گھومتی تھی, اینڈ میں شاید یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ میری وہاں پہ نوکری نہیں ہوگی, اور میری وہاں پہ نوکری نہیں ہوئی. آن دا ویری لاسٹ انٹرویو آئی فیلڈ اٹ. اوکے. اور اٹ واز لائک کہ میری دنیا جیسے نا کریش ہو گئی ہے بالکل. It took me a very long time to come out of that depressive phase. However, now that I think of, میں یہی سوچتا ہوں کہ یار اگر میں ملٹی نیشنل چلا جاتا تو وہ مجھے ریڈیو نہیں کرنے دیتے, مجھے وہ ریڈیو نہیں کرنے دیتے تو شاید some of the most amazing things I have done in my life وہ میں کر ہی نہیں پاتا یار. سو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیونکہ ایک پلان سیٹ کیا ہوا تھا, جس طرح آپ کے لیے ایک پلان سیٹ کیا ہوا ہے, ہمارے کیمرہ مین ہمارے ایڈیٹر کے لیے کیا ہوا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یار اس بندے کو کیا چیز پسند ہے. اب میں کسی ملٹی نیشنل میں چلا جاتا, مجھے واقعی اب اس بات کا اندازہ ہوتا ہے یار آئی ووڈ ہیو کوئٹ دیٹ جاب ایز ویل, بیکاز وہ یہی ہوتا ہے کہ یار بس دل بھر گیا ایک ہی کام کرتے کرتے, یار وہی کیمپینیں بناتے رہو, وہی ایڈز ڈیزائن کرتے رہو, وہ تھک جاتے ہیں آپ. شروع میں تو آپ کو 3-4 سال 5 سال 8 سال اچھا لگتا ہے, بٹ دین آفٹر سم ٹائم یا تو آپ اس سرکل کا پارٹ, بہت طرح یوز کر رہا ہوں میں یہ ورڈ, آپ اس سرکل کا پارٹ بن جائیں, یا پھر میری جیسے اگر بے چین طبیعت کا کوئی بندہ ہے تو وہ کہے گا نہیں یار بس اب کچھ اور کرو. اینڈ آئی نو مائی فرینڈس who quit these big companies because وہ اپنا کچھ کام کرنا چاہتے تھے, because they said یار بس وہ فریڈم ہی نہیں ملتا, فریڈم نہیں مل رہی. میں آنیسٹلی بتاتا ہوں, پاکستان میں جو FMCG ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ اپنی کیمپین تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس تو کیمپین تو کسی ریجنل انڈیا میں بن گئی, کہیں اور بن گئی, وہ لا کے ان موسٹ آف دا ٹائمس ان کا کام ہے جنرلی ایکٹیویشن کروانا ہوتا ہے. یار برانڈ کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے, ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہ فوڈ فیسٹیول کرا دیا, یہ میوزک فیسٹیول کروا دیا, اسٹف لائک دیٹ. وہ بھی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3-4 سال آپ کو اچھی لگتی ہے. بھائی کتنی دفعہ لگ اسٹائل ایوارڈ تم تفریح کر لو گے یار. اب ان کا کوک اسٹوڈیو کی ٹیم آج تک وہی ہے جو 1 پہ تھی, اور کوک اسٹوڈیو 14 نہیں, بیچ میں لوگ آتے رہے, چینج ہوتے رہے اینڈ آل. بالکل. سو ہوا یہی کہ یار میں شاید اس ملٹی نیشنل میں چلا جاتا تو کبھی ریڈیو نہیں کر پاتا, بٹ میری جو ایکچوئل کالنگ تھی وہ شاید اسی انڈسٹری میں تھی, اسی لائن میں تھی, اور بس یہ راستے کھلتے گئے ریڈیو کی وجہ سے. سو میں تو یار اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بات کریں تو میرے لیے تو بڑا اٹ واز لائف چینجنگ ایکسپیرینس فار می یار. آئی مین میں جو کاشف ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میرے قریب ترین دوست ہیں وہ میرے IBA کے فرینڈز نہیں ہیں, میرے بہت سے دوست ہیں IBA والے,
سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ملاقات ہو گئی کبھی ان سے, کبھی ہم نے کوئی دوست آیا ہوا ہے دبئی سے یار, کوئی آیا ہوا ہے افریقہ سے, چل مل کے بیٹھتے ہیں, آ جاؤ, کر لیے گپے مار لیے, ڈنر کر لیا ساتھ, خدا حافظ, پھر 1 سال بعد ملیں گے. میرے جو فرینڈس اب جن سے میں ملتا ہوں وہ میرے لسنرز ہیں, آپ جانتے ہیں ہمارے میٹ اپس ہوتے رہتے ہیں آل, اور بہت ایکٹیو ہیں. پچھلے سنڈے ہم نے میڈیکل کیمپ, فری میڈیکل کیمپ لگایا ہوا تھا, تو وہاں 2-3 گھنٹے میں بیٹھا ہوا تھا. ماشاءاللہ جس اسپرٹ کے ساتھ لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے, میں تو اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں دیٹ آئی بیکیم اے فوکل پوائنٹ فار دیز پیپل یار. اینڈ سو انڈیویجول یہ پوائنٹ ہے. لیکن اگر میں ریڈیو ایز اٹ سیلف ایز اے میڈیم کی بات کروں, آئی تھنک اٹ از اسٹرگلنگ رائٹ ناؤ. بلکہ اگر آپ مجھ سے کہیں, یا میرا جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو از پرہیپس آن دا لاسٹ لیگز ایز این انڈسٹری دیٹ وی نو, بیکاز ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے. سو ریڈیو بھی اب ڈیجیٹل ہے, اور جو چینلز اپنے آپ کو اڈیپٹ کر پائیں گے ڈیجیٹل میں وہ سروائیو کر پائیں گے, جو نہیں اڈیپٹ کر پائیں گے وہ مر جائیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ ہو رہا ہے کچھ اڈیپٹیشن؟ ہو رہا ہے, کچھ چینلز کر رہے ہیں. انڈیا میں یہ کام آج سے 10-15 سال پہلے شروع ہو گیا تھا. پاکستان میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ریڈیو مرچی ہو گیا, سٹی ایف ایم ان کے ہو گیا, 91 تھا کون سا تھا, ان کا جو آن لائن کانٹینٹ تھا نا وہ بھی بڑا زبردست تھا. ان کے انسٹا پیجز دیکھیے آپ, ان کے یوٹیوب پیجز دیکھیے, وہ اپنے ریڈیو کی فریکوینسی سے بیانڈ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے تھے. ہمارے یہاں جو ہے نا, ہم ذرا آپ کو جنرلی سلو آتے ہیں, جب تک خطرے کی گھنٹیاں نہیں بچیں تب تک ہم جاگتے نہیں ہیں. ابھی کچھ جاگنا شروع ہوئے ہیں ایف ایم چینلس. لیکن ایک اور بھی جو مسئلہ ہوا ہے کاشف, وہ یہ ہوا ہے ریڈیو چلتا کیسے؟ ریڈیو چلتا ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ. یہ ایڈورٹیزمنٹ ریونیو از گوئنگ ڈاؤن. ریڈیو از نو مور اے پریفرڈ موڈ فار ایڈورٹائزرس. ایون ٹی وی از ناٹ. اب ڈیجیٹل ہے. جتنے بڑے جتنے کم پیسے لگا کے آپ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. لائک میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ میرا ایڈ دیکھے جو کہ صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان چندری گڑھ روڈ سے گزر رہا ہو. فیس بک کین ڈو. فیس بک کا جو لیول ہے, مارک زکربرگ یا فیس بک کی جو یو ایس پی ہے وہ کیا ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ کے باپ ہیں. جس لیول پہ جا کے سوشل میڈیا پہ فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کو لے گیا ہے ٹارگیٹڈ ایڈس کے اوپر, کوئی بھی نہیں ہے. گوگل بھی نہیں ہے. مارک ٹویٹر تو کہیں آس پاس ہے ہی نہیں اس پہ. وہ کوشش کر رہا ہے وہ ایلان مسک کہ وہ یہ کر لے, لیکن تو کیا ٹی وی آپ کو یہ ایڈورٹیزمنٹ دے سکتا ہے؟ آئی مین آئی ایم اے کرکٹ فریک, آپ کو پتہ ہے یہ بات. مجھے یاد نہیں پڑا لاسٹ ٹائم میں نے ٹی وی پہ کرکٹ کب دیکھی تھی. مجھے ابھی پی ایس ایل دیکھنا ہوتا ہے, میں یہاں پہ اپنی ایپ کھولتا ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں. ابھی جب میں راستے میں آ رہا تو انڈیا اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے, میرے موبائل پہ وہ چل رہا تھا, اور وہ میری اسکرین پہ کاسٹ ہو رہا تھا, اور وہ ساتھ ساتھ میچ چل رہا اور میں گاڑی چلا رہا تھا. سو ریڈیو اور ٹی وی ان دونوں کی پریڈیکمنٹ سیم ہے. اب دیکھیے جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل حالات ہوئے ہیں, کتنے سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم تو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے. All I see is nonsense on television یار. میرے دل کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. میں کیا کرتا ہوں, وہ ایک سرٹن ایجنڈاز ہیں, ان کو لے کے سرٹن ایجنڈاز ہیں, سیٹ کی ایک سرٹن پالیسی ہے. میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا الیکشن کی ٹرانسمیشن, کیونکہ میں بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ الیکشن ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا. اینڈ دا سارٹ آف ویوز دیٹ وی ور گیٹنگ, ہم لوگ چھت سے گر گئے لٹرلی آ کے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. 25,000 لوگ ہماری اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں بیٹھ کے. بڑے بڑے ٹی وی چینلس کو 3-3, 4-4 لوگ ان کی اسٹریمس دیکھ رہے تھے. ہمارا 25,000 ہماری پیک ویوئنگ ہٹ کی ہے, کیونکہ ہم وی ور ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ پیپل وانٹیڈ ٹو سی. اب میری والدہ ہیں, شی ڈزنٹ واچ اینی ٹیلی ویژن. ان کے 3-4 ہیں جی, عمران ریاض خان کو سنیں گی, وہ صدیق جان کو سننا ہے ان کو, 1-2 پہلے وہ ارشد شریف مرحوم کو سنا کرتی تھیں, کیونکہ وہ ٹیلی ویژن نے وہ اسپیس خالی چھوڑ دیا. سیم از ہیپننگ ود ریڈیو. اچھا, اور یہ وہ لوگ ہیں, جیسے آپ نے اپنی والدہ کی بات کی, یہ وہ لوگ ہیں جو اس ایرا سے نہیں ہے. یہ پہلے والے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شاید موبائل کو اسمارٹلی یوز بھی نہیں کیا ہو. کاشف دیکھیے, ہم ڈیجیٹل کے حوالے سے کچھ بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں ابھی بھی. اور یہ جو الیکشن پاکستان میں ہوا ہے, آئی نو یہ پولیٹیکل پوڈ کاسٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے متس بریک ہوئے ہیں نا پاکستان میں. ہم نے کہا تھا کہ جی ہم بلے کا نشان واپس لے لیں گے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار مجھے مہر کس پہ لگانی ہے. میرا ڈے 1 سے پوائنٹ آف ویو یہی تھا, جس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے ووٹ دینا ہے, میں وہ ووٹ دوں گا. ساؤتھ پنجاب وچ از ون آف دا موسٹ رورل ایریاز آف پاکستان, انڈر کہنا چاہیے کہ جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے. ساؤتھ کے پی, ڈیرہ اسماعیل خان اور یہ والا ایریا, ڈانک, ساؤتھ وزیرستان, غریب ایریاز یار. وہاں پہ لوگوں کے پاس موبائل پہ ان کو پتا تھا کہ یار مجھے کس ٹھپے, اور وہاں پہ سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے. اس چیز کے باوجود کہ لوگوں کو ایک بلہ نہیں پتا تھا, اسے کہاں سے پتا چلا, اسے اپنے موبائل فون سے پتا چلا. تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یار موبائل فون اینڈ سوشل میڈیا از اے ویری یوتھ
ड्रिवन phenomenon, you are absolutely wrong. ये कुछ पढ़े लिखे लोगों का phenomenon, it's absolutely wrong. अगर हम समझ रहे हैं कि यार इट इज जस्ट अ फेसबुक एंड ट्विटर, नो इट्स टिकटॉक यार. सबसे बड़ा पाकिस्तान का डिजिटल प्लेटफॉर्म इस वक्त टिकटॉक है. बिल्कुल. और आप पीटीआई की कैंपेन्स टिकटॉक पे देखते, दे वर सम ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव कैंपेन्स दैट यू कुड थिंक ऑफ. एक बंदा जो चीचा वतनी में रहता है, उसने एक टिकटॉक पे एक शॉर्ट बनाया जिसमें उसने बता दिया यार कि मेरे एरिया में पीटीआई का निशान क्या है. और उन जगहों पे लोग वाकई में फॉलो भी कर रहे हैं, व्यूज भी मिल रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा क्रिएट हो रहा है. यही तो पॉइंट है. सो हम लोग जो है ना डिजिटल के हवाले से, तो जो आपका इनिशियल सवाल था, मैं दोबारा उस पर वापस आता हूँ. आई थिंक रेडियो मुझे लगता है कि एक ऐसा मीडियम है, इवन विद ऑल इट्स स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट इज डाइंग, इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म. ओके. मुझसे अगर आप पूछें, आई डोंट लिसन टू रेडियो इन कार एनी मोर, आई लिसन टू पॉडकास्ट ओनली. सो कोई 7 या 8 पॉडकास्ट है मेरी. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पॉडकास्ट आती है टेक के ऊपर, इकोनॉमिस्ट की एक पॉडकास्ट आती है, वॉशिंगटन पोस्ट की आती है, नेशनल पब्लिक रेडियो की. मोस्टली अमेरिकन पॉडकास्ट जो मैं सुनता हूँ, मैं वही सुनता हूँ. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कौन सा आरजे अब कब आता है. आई हैव नो आइडिया. मैं एज अ रेडियो प्रेजेंटर, करियर रेडियो प्रेजेंटर, जब रेडियो नहीं सुन रहा तो आप सोच सकते हैं सिचुएशन इस वक्त क्या हो. तो अदील ये बताएं कि आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? आजकल बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ 7-8 चीज़ें चल रही हैं. अच्छा, सही है. जिसमें ऑफ कोर्स रेडियो इज़ अ कांस्टेंट. देन आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट. मैंने जनवरी से शुरू किया है. स्टार्टअप पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म, एज अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म. 2 बड़े ब्राइट यंग लड़के हैं जो वो चलाते हैं. सो इवन दो मैं खुद बड़ा स्केप्टिकल था उनके ज़माने में एक हवाले से, लेकिन खैर उनसे मुलाकात हुई, बच्चों के साथ अच्छी बातचीत हुई कि मुझसे काफ़ी यंग है तो उनको बच्चा बोल सकता हूँ. सो आई एम डूइंग दैट पॉडकास्ट, और उसमें बड़े अच्छे गेस्ट वो लोग अरेंज करते हैं जिनके साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. वो चल रहा है. इसके अलावा देयर इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर रोल दैट आई हैव अलॉन्ग विद अ कंसल्टेंसी रोल है फॉर अ टेक कंपनी. इनके लिए हमने अभी एक ट्रैवलॉग भी अपना प्रोड्यूस किया था, शायद आपने देखा हो. तो वेरी गुड ट्रैवलॉग, बड़ी अच्छी सीरीज़ हमने बनाई, और ये चल रहा है साथ साथ. इसके अलावा यार देयर आर रैंडम प्रोजेक्ट्स दैट कीप कमिंग, जिसमें इवेंट होस्टिंग होने के साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट टॉक्स वगैरह की आ जाती हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह, थोड़ा बहुत अपना ज्ञान वहाँ बांट देते हैं. अच्छा. प्लस देयर इज़ अ यूथ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूथ इम्पैक्ट, और हमारा कैंप आ रहा है अभी. आई थिंक बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट विल गो ऑनलाइन, या तो मैं बर्फ़ पे बैठा हुआ हूँ कहीं पे, okay. या फिर मैं वापस आ चुका हूँ उससे, इंशाल्लाह. ये वो स्नो लेपर्ड वाला ये स्नो लेपर्ड वाला सीन, एग्जैक्टली. सो आई एम द लीड ट्रेनर दिस टाइम. सो मैं जनरली उनके यहाँ एज अ गेस्ट स्पीकर जाता रहता हूँ, बट आई स्टे फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द कैंप बिकॉज मुझे खुद विल्डरनेस बहुत पसंद है. एंड बाय द वे यू आर नॉट गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं तो इनका आई थिंक कोई 7वें या 8वें कैंप में जा रहा हूँ, बट स्नो कैंप में सेकंड टाइम जा रहा हूँ. और लास्ट टाइम मैंने एज अ पार्टिसिपेंट अटेंड किया था, दैट वाज गुड लर्निंग फॉर मी. इस बार मैं एज अ ट्रेनर जा रहा हूँ वहाँ पे, एज अ लीड ट्रेनर. सो वी हैव गॉट अराउंड 25-26 पीपल जो कि हमारे साथ होंगे, और हम फिर एक स्नो एक्सपीडिशन पे निकलेंगे. देयर आर सर्टेन टारगेट्स दैट वी हैव टू अचीव. सो वो चल रहा है साथ साथ. प्लस उसके साथ एक हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि अपना एक वी आर स्टार्टिंग अ वर्चुअल स्कूल. अच्छा. so, आपको अंदाज़ा हो कि मेरे अपने बच्चे क्योंकि होम स्कूल्ड हैं, सो वी बिलीव के यार ये जो ब्रिक एंड मोर्टार स्कूल है ये भी अपनी कुछ एज पूरी करते जा रहे हैं. सो देयर इज़ द नीड फॉर अ वर्चुअल स्कूल एज वेल, जिसमें आपके पास टाइमिंग की तो शायद थोड़ी बहुत कैद हो, लेकिन स्कूल जाना आना, हज़ारों रुपए की वो हज़ारों लाखों की फ़ी पे करना, वो पिंक डेज बनाना, येलो डेज बनाना स्कूल में, वो इन चीज़ों से बच्चों को, हम पेरेंट्स को आज़ाद करना चाह रहे हैं. सो एक वर्चुअल स्कूल का एक आइडिया चल रहा है, उस पर भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं. सो इन अ नटशेल यही चीज़ें हैं. तो ये वर्किंग, ये जो आपने वर्चुअल स्कूल की जो बात की, तो ये कब तक ऑनलाइन आ रहा है प्लान? बिकॉज ये वो प्लान है जो कि मतलब लाइक हर अवामुन्नास के लिए आ रहा है, अवामुन्नास के लिए. और काशिफ एक और जो चीज़ आती है वो ये आती है, schools have become too expensive now. बिल्कुल too expensive. यानी एक आम से स्कूल की फ़ी 15 से 20 हज़ार रुपये, और जिसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट इवन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ ऑफ दैट काइंड कि आप उसे कुछ इम्प्रेसिव कह सकें. सो हमारा इरादा ये है कि इस साल जो नया सेशन शुरू होता है अगस्त से, उससे वी प्लान टू स्टार्ट. सो काफ़ी तेज़ी से तैयारियां जारी हैं उसमें. तो इसके लिए आपने कोई वेबसाइट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बताई है जहाँ से लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके? इंशाल्लाह अभी हम इसकी डिजिटल कैंपेन पे काम कर रहे हैं. अच्छा. सिंस यू आर माई लिसनर और आप क्योंकि फॉलो भी करते हैं मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, यू विल नॉट मिस दैट, आई कैन गारंटी यू दैट. और
میں بلکہ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ ایز ویل بیکاز ایک نیڈ ہے مارکیٹ میں, بہت بڑی نیڈ ہے عدیل. اور میں نے ابھی پہلے آپ سے پہلے 1-2 سیشنز کے اندر جن لوگوں کو یہاں پہ بلایا ہے ان لوگوں سے بات کر کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار ایجوکیشن از اے بیسک نیڈ, اور یہ بیسک نیڈ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو اگنور ہوئی ہوئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, وہ یہی بیسک نیڈ ہے. اور یہاں سے اگر ہم نے بچے کو ایک دفعہ عادی بنا دیا نا کسی چیز کا تو پھر وہ جنریشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کاشف پتہ ہے کیا, ایک جو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو اسکول ہے, جو ایجوکیشن ہے بچے کی, جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے, وہ کسی ایک مخصوص جگہ پر جا کر ایک سرٹن ماحول میں جہاں پر ایک بلیک بورڈ ہو, یہاں پہ چارٹ لگا ہوا ہو جس میں جانوروں کی تصویریں اور اینیمل وہ کیا فروٹس اینڈ ویجیٹیبل بنی ہوئی ہوں, ہم شاید یہ سمجھنے لگیں کہ یار اصل ایجوکیشن یہاں سے حاصل ہوتی ہے. نہیں, لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ماڈرن اسکولنگ ہے, میں دیکھیں میں ایلیمنٹری اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں, میں یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہا. یہ ماڈرن اسکولنگ جو ہے اٹس اے بائی پروڈکٹ آف دا انڈسٹریل ریولوشن. جب امریکہ میں انڈسٹریل ریولوشن, ویسٹ میں, ناٹ امریکہ, ویسٹ میں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو آپ کو لیبر پروڈیوس کرنی تھی. تو آپ نے لیبر پروڈیوس کرنے کے لیے بیسیکلی یہ آپ لائے کہ یار ایک سرٹن مجھے ایک منیمم وائبل پروڈکٹ مل جائے. آپ نے کہا کہ یار 16 سال تک کے بچوں کو میں اتنا پڑھا دوں گا. واٹ ایف کہ وہ 10 سال کا بچہ جس کو آپ 5 ٹائمس ٹیبل پڑھا رہے ہیں, اس بچے کی کیپیسٹی 10 ٹائمس ٹیبل یاد کرنے کی ہے. کیا اسکول اس کو پڑھنے دے گا؟ نہیں پڑھنے دے گا. اسکول کہے گا نہیں یار تمہارا بھی وہ لیول نہیں ہے. نہیں, اس بچے کا لیول ہے. بالکل, ڈونٹ سپریس اس کی انٹلیکٹ کو. سو ہمارے یہاں بہت بڑا جو ایشو آ گیا ہے وہ یہی آ گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اسکول بھیجنا ایک اسینشیل چیز ہے جس کے بغیر آپ کا بچہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے. اس کو اچھے جیسے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے دین کی بات کر لیتے ہیں. کیا امام بخاری کسی اسکول گئے تھے؟ کہیں انہوں نے میٹرک کا ایگزام کہیں جا کے دیا تھا, سینٹر پڑا امام بخاری کا, سمرقند میں سینٹر پڑھائے گئے ہیں وہاں پہ, وہ نہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء کیا عظیم الشان کام کر کے چلے گئے ہیں یار. کیا انہوں نے کسی اسکول میں گئے تھے کیا؟ وہ ابن خلدون کی بات کرتا ہوں. آئی تھنک اینتھروپولوجی کی اور انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ترین کتاب لکھ کے جو ہے مقدمہ, اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو اس نے لکھا ہے وہ لکھ کے چلا گیا. وہ کون سے اسکول گیا تھا بھائی؟ نہیں گیا تھا. ان لوگوں نے اچھے لوگوں کی کمپنی میں, وہ جن گھروں میں رہا کرتے تھے وہاں پہ وہ ماحول شاید ایسا تھا کہ جہاں پہ ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی, ہم سمجھتے ہیں کہ یار میٹرک کر لینا, انٹر کر لینا, اے لیولز او لیولز کر لینا, یہ آپ کی تعلیم کی نہیں یار. کرو یہ چیزیں, کرو. اسٹینڈرڈ بنا دیا نا, اسٹینڈرڈ بنا دیا, یہ کرو, دیٹس فائن. آپ ہمارا بچے ہوم اسکولڈ ہیں, بٹ میرا بیٹا اے لیولز میں اپیئر, او لیولز ماشاء اللہ امتیازی نمبروں سے پاس کر کے اب وہ اے لیولز میں دے رہا ہے, اے ایس پی کر لیا اس نے, اے لیولز دے رہا ہے وہ, اینڈ دیٹس فائن. بٹ ہم اس کی ایجوکیشن, اس کی نالج کو کہیں سپریس تو نہیں ہونے دے رہے. نہیں, ہم نے بچوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, جو سیکھنا ہے, جو پڑھنا ہے, جو کرنا ہے کرو, جو آن لائن کورس کرنا ہے جاؤ, مجھے بتاؤ, آئی ول سبسکرائب فار اٹ, جسٹ لرن سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ابھی وہ یوٹیوب آٹومیشن کا اس کو شوق ہوا ہے, میں نے کہا کرو یوٹیوب آٹومیشن, بتاؤ کوئی کہ بابا یہ کورس ہے مجھے کرنا ہے, کر لو. یہ نا عدیل ورچوئل اسکول جو آپ کا ہے نا, اس پروجیکٹ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آگے بھی آپ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بریلینٹ کانٹیکٹ میں رہوں گا, اور اس چیز کو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں گے, بیکاز یہ چیز وہ ہے جو بہت زیادہ بیسک نیڈ ہے ہماری اور مسنگ ہے, بالکل مسنگ ہے, جس پہ فوکس بھی نہیں کر رہے لوگ. تو جو کر رہا ہے اس کے ساتھ بالکل آگے بڑھ کے ہیلپ آؤٹ اس کو کرنا میری نظر میں تو فرض ہونا چاہیے. زبردست. تو عدیل پالیٹکس پہ آتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ آپ نے ریسنٹلی رفتار ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ ایک الیکشن کیمپین بھی, ان کی الیکشن جو اوبیسلی جو ٹرانسمیشن آپ نے کی, تو اس ٹرانسمیشن کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیا چیزیں سمجھ میں آئیں؟ اور بیکاز آپ کی ایک پالیٹکس پہ جو ہے وہ آپ کی نظر تو گہری ہے, یہ تو میں جانتا ہوں, تو وہ یہ ہارڈ کور پالیٹکس پہ بات کرنا, پوری الیکشن کی ٹرانسمیشن کرنا, یہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیے جہاں تک ہارڈ کور پالیٹکس سے بات کرنے کی بات ہے یار, ہر پاکستانی تیار ہے اس پہ. ہر پاکستانی دو چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں نا, ایک ہم پالیٹکس پہ بات کرنے کے, کرکٹ پہ بات کرنے کے, ٹھیک ہے جی, ان دونوں چیزوں پہ. مجھے تو کبھی کبھار اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہم دین پہ بول دیتے ہیں کہ بھائی یار دین مولوی عالم سے بات کرو یار, اس پہ بڑی بات ہے. ہم لوگ ابھی تک اپنے آپ کو دینی علماء نے سمجھتے نہیں ہیں, لیکن پولیٹکس اور کرکٹ پاکستانیوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے. سو میں نے جو ہے وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں فرحان ملک صاحب جو کہ اس کے سی ای او ہیں رفتار کے, اور وہ ہوا یہ تھا کہ یہی وہ صاحب تھے جو مجھے, میرا جو ٹیلی ویژن پہ سیکنڈ کمنگ تھی وہ انہی صاحب کی وجہ سے تھی, فرحان ملک. یہ ہمارے یہاں سما نیوز کے
डायरेक्टर न्यूज़ हुआ करते थे. डायरेक्टर न्यूज़ जो है वो किसी भी टीवी चैनल की हायरार्की में शायद CEO के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि यार स्क्रीन पे क्या चीज़ चलनी है. तो फरहान ही मुझे टीवी पे लेकर आए थे. समा टीवी का जो स्पोर्ट्स शो था वो हमने उन्हीं के दौर में किया था, उन्हीं के टाइम पे था. फिर उन्होंने समा टीवी छोड़ दिया था बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि उनकी एडिटोरियल इंटेग्रिटी पे जो है ना वो कदगने डाली जा रही हैं कि यार ये चलाओ. बिकॉज समा अलीम खान ओन्स इट. अलीम खान का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो चाहता था कि यार जो मेरी सोच है वही मेरे चैनल पे नजर आए. एंड व्हाई नॉट, सेट है, ज़ाहिर है कोई टीवी चैनल लेता है तो उसके पीछे कोई वजह यही होती है, कोई खिदमत खल्क के लिए या सहाफ़त की खिदमत के लिए तो कोई सेट टीवी लेता नहीं है. सो हुआ यही कि फरहान ने मुझे इसके लिए बुलाया. फरहान काफ़ी अरसे से मेरे थे, यार अदील कुछ करते हैं. मेरी ही काहली थी, मैं टोपी करा के फरहान को, बल्कि मैं बड़ा सॉरी भी करता रहा बाद में उनको, यार आप भी कहते होंगे क्या ढीला आदमी है. लेकिन ईमानदारी की बात है काशिफ, मैं थोड़ा सा फुल टाइम पॉलिटिक्स में घुसने से डर भी रहा था. अच्छा, और उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न ये था कि यार पाकिस्तान में इस वक्त सोच के ऊपर बड़ी शदीद पाबंदी लगाई गई है. अपने 19 साल के रेडियो करियर में पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि आई रियली कैन नॉट स्पीक माई हार्ट एंड माइंड आउट ऑन रेडियो. मैं जनरल मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के दौर में भी जिस खुल के बात किया करता था, मैं आज वो नहीं कर सकता. सो मेरे घर वाले भी डरे हुए थे, बेगम साहिबा भी कह रही थी यार सोच लें, देख लें, मुसीबत आ सकती है. और वालदा तो आपको पता है, वालदा अगर आप वाहिद एक बेटा हो तो फिर तो ज़ाहिर है ज़्यादा ही है. अम्मियाँ वैसे ही नैनी केस आपको पता है ज़रा थोड़ी सी होती हैं बच्चों के बारे में सीक्रेट, और को यार बस महफूज रहें. लेकिन आई जस्ट गिव इट अ ट्राई. फरहान चाहते थे कि मैं इलेक्शन से पहले एक पॉडकास्ट की सीरीज करूं, वो मैं नहीं कर पाया. अच्छा. उन्होंने कहा अच्छा यार एक काम कर, इलेक्शन में बैठ जाओ मेरे साथ आके. मैंने कहा ये डन है, प्रॉमिस, बैठ जाएंगे, आप बात चिट चैट करेंगे सिर्फ रिजल्ट्स पे. सो वो हुआ ये कि हमने 1-2 दिन मॉक किया था. उस मॉक में कोई एक टाइम पे 100-150 लोग देख रहे होते थे, और हमारा ये ख्याल था कि यार इलेक्शन में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो कोई 300-400 लोग देख लेंगे हमको. वो हुआ ये कि पहली रात 25,000 पीपल आर वॉचिंग, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है डिजिटल का. और क्योंकि उसकी शायद वजह ये थी कि वी वर गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन. हमने बहुत पहले ये बात बोल दी थी दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनिमम इज़ विनिंग 160 सीट्स इन दिस इलेक्शंस. अब आप ये जानते हैं कि एज पर द फॉर्म 45 दे इनफैक्ट वन मोर देन 160 सीट्स. टीवी चैनल्स ये बात नहीं बता रहे थे, टीवी चैनल्स कुछ और दिखा रहे थे. और फिर 11 बजे के बाद जो हुआ वो तो आपने देख लिया. अच्छा, उसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं शुरुआत जो मैंने की थी ना इलेक्शन ट्रांसमिशन की, वो मैंने टीवी चैनल से ही की. सही. यहाँ पे जिस दिन आया वोट कास्ट करने के बाद आके फॉरेन टीवी चैनल खोला और शुरू कर दिया. बिल्कुल ऐसे ही है. आधे घंटे के बाद मुझे कुछ बेचैनी होने लगी. मैंने कहा यार नहीं, ये जो चीजें चल रही हैं ना, ये वो चीजें नहीं है जो रियलिटी मैं देख के आ रहा हूँ बाहर से. ये कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और चीजों को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं. तो आधे घंटे के बाद मैं बोर हो गया. चैनल स्विचिंग करने में आप अपना 1-1.5 घंटा निकाल देते हैं. फिर खाने का टाइम हुआ, खाने के बाद मुझे एकदम से एक चीज रियलाइज हुई. मैंने कहा यार एक बंदा है जो मुसलसल बोले चले जा रहा है कि देखें तो सही क्या है. उस वक्त जाके फिर मैंने रफ्तार टीवी खोला, और उसके बाद फिर मैंने उस चीज को प्रमोट करना शुरू किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि भाई जो किसी का एजेंडा देखना तो टीवी चैनल लगा लो. सही है. और अगर बिल्कुल फ्री एंड फेयर राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपको एक चीज सुननी है कि क्या चीज हो रही है और रियल पिक्चर क्या लग रही है, तो आप ये चैनल देख के बैठ जाओ. और यकीन करें बड़ा मजा आया था मुझे. नहीं, हमें करने में भी बड़ा एंजॉय किया. लगातार 8-9 घंटे बैठे रहना आसान नहीं होता. लेकिन जब आप लोगों का एंथुजियाज्म और उनका रिस्पॉन्स, और जब होता ये है कि जब बहुत इंपॉर्टेंट और की लोग जो हैं वो आपको एंडोर्स करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपका जो एड्रेनलिन रश होता है बॉडी का, दैट कीप्स यू फ्रेश एंड दैट कीप्स यू अवेक. सो हमने सुबह 5 बजे तक लेकर चले थे ट्रांसमिशन, और उस वक्त तक अंदाज़ा हो गया था कि यार अब हैंड होना शुरू हो चुका है. हम जब सुबह आएंगे तो फिर गेम चेंज हो चुकी होगी. और ऐसे ही हुआ. जो जीते हुए थे वो हार गए. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जियो न्यूज़ की. ऑन चौधरी, नाउ एनीवन हु लिव्स इन लाहौर, he knows सलमान अकरम राजा is winning hands down. कोई मुकाबला नहीं है. फॉर्म 45 में उसकी लीड 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख वोट से ऊपर की थी. अचानक ऑन चौधरी इलेक्शन जीत गए. अच्छा, अब सुहेल वड़ाई साहब बैठे हुए हैं. रादर देन सेइंग कि ये क्या मंतक है, क्या बकवास है, ये कैसे जीत गए, ये जी ऑन चौधरी इनके वालिद साहब और उनके दादा साहब की दुकान होती थी एक लाहौर के फलाना इलाके में. मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट यार. योर
मैंडेट हैज बीन फ्रीकिंग हाईजैक्ड यार. तुम लोगों के उस वक्त शोर मचाना चाहिए था वहां पे कि यार व्हाट नॉनसेंस इज दिस हैपनिंग इन पाकिस्तान इन द नेम ऑफ इलेक्शन. और तुम बैठे हुए बता रहे हो कि उनके दादा अब्बू की हलवाई की दुकान हुआ करती थी यार. हु वुड वांट टू लिसन टू दीस थिंग्स यार. सो ये हमारा देखो ना, अब ये एक आपने स्पेस क्रिएट कर दी एक, और वो स्पेस आपने क्रिएट कर दी डिजिटल के लिए. लोग तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जाएंगे. फरहान वॉज स्मार्ट. फरहान न्यू कि यार ये कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक हमें मिलेगी. बिल्कुल. एंड द फर्स्ट नाइट वी हैड टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ की अगर आप बात करें तो 1.9 मिलियन व्यूज़ से टोटल हमें मिले थे इन अ फ्यू आवर्स स्पैन. अगले दिन आई थिंक इट वाज 1.4 और 1.5 मिलियन व्यूज़ करके हुए थे. फिर वो ये कि टोटल रीच अगर हम सारे प्लेटफॉर्म्स मिलाएं तो 50 मिलियन की रीच हमको मिली थी, विच इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर. आई थिंक 3 दिन के अंदर 5 करोड़ रीच लेना किसी एक एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी. ये तो फिर भी एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म था. बिल्कुल. तो अदील, अब सब कुछ ये हमारा इलेक्शन वाला सिनेरियो गुजर गया, 2 हफ्ते हो गए अब इस बात को. तो अब नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, नए लोग सामने पुराने लोग नई शक्लों के साथ वापस आ गए. राइट. और अब क्या देख रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या नज़र आ रहे हैं? बिकॉज ये सवाल ना, आपसे कुछ सवाल ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं आपको पहले से जानता हूँ. मुझे आइडिया है कि इकोनॉमी पे और पॉलिटिक्स पे, ये सारी चीज़ों पे आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आने वाला है. तो क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्शंस के बाद जो अब ये गवर्नमेंट आई है, इनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, क्या चीज़ें फेस करनी? बिकॉज गवर्नमेंट तो कोई भी बना लेगा. बिल्कुल ऐसी. ठीक है, नंबर 1 को आपने नंबर 3 कर दिया, नंबर 2 और नंबर 3 आगे मिलके आ गए, तो वो तो मतलब एक किलिंग हो गई ना, एक तरीके से पॉलिटिकल किलिंग हो गई. राइट. तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बन रही है इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं? काशिफ, इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, और ये वो प्रॉब्लम है जो कि शायद पाकिस्तान की पिछली, मेरी अपनी लिविंग मेमोरी में तो कभी ये चीज़ नहीं आई, वो प्रॉब्लम किसी ने भी फेस नहीं किया, और वो है लेजिटिमेसी का. कितनी कानूनी है ये हुकूमत. पाकिस्तान के इलेक्टोरल लॉज को रोन दिया गया है. रोन दिया गया तो चलें, शायद वो तो रोंदना तो एक वो चीज़ होती है ना कि कोई चीज़ होती है तो आप उसको रोनते हैं. पाकिस्तान के तमाम इलेक्शन लॉज को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, सिर्फ इन लोगों को लाने के लिए. क्योंकि एक ज़िद थी कि इमरान खान को नहीं आने देना है और इन लोगों को आने देना है. और ज़ाहिर है हमें ये भी पता है कि ये चंद लोग हैं जो कि हमारी किस्मतों के फ़ैसले करते हैं. लेकिन पाकिस्तानी आवाम ने एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पुट अप की है. आई थिंक 8 फरवरी को इससे ज़्यादा पीसफुल रेजिस्टेंस हो नहीं सकती कि मैं वोट देने निकल रहा हूँ. मुझे हैरानी होती है कि लोग कहते हैं जी 48% टर्न आउट है. ब्लडी लाइंग. इट कांट बी 48%. 8:30 बजे जब पोलिंग स्टेशन के बाहर, 7:30 बजे पोलिंग स्टेशन के बाहर जब लाइनें लगती हैं, वो 48% टर्न आउट की लाइनें नहीं होती हैं. ठीक है जी. ये 2/3 टर्न आउट, 60-65% टर्न आउट की हम बातें कर रहे हैं. क्योंकि मैंने हर पोलिंग स्टेशन में ये देखा है, स्पेशली इस एरिया में, अपना सोसाइटी वाला एरिया, गुलशन गुलिस्तान जौहर, मैंने उस दिन काफ़ी ड्राइव की. हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो मुझे रश नज़र आ रहा था वो एक आम रश नहीं था. पीपल हैड स्पोकन आउट. और ज़्यादातर लोग एक ही बंदे को वोट देने को निकल रहे जिसको सिर्फ 1154 वोट मिले हैं इस हल्के में. आई मीन रिडिकुलस. सो पाकिस्तान में इन लोगों को इंस्टॉल करने के लिए जिस तरह इलेक्शन लॉज को या एटिकेट्स को या कानून की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, चाहे वो प्री पोल रिगिंग हो, इलेक्शन के दिन मोबाइल्स बंद कर देना हो, या फिर उसके बाद जिस तरह राइट चेंज किए गए हों, ये हुकूमत कभी भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी. इवन द 2002 गवर्नमेंट जो कि मुशर्रफ साहब के इलेक्शन के अंडर आई थी, उसमें भी नून लीग ने आके ये इल्ज़ाम नहीं लगाए थे कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है. अब देखिए पीटीआई ने, व्हाट इज़ द स्मार्टेस्ट थिंग दे डिड, फॉर्म 45 उठा लेना. अच्छा, ये उनका मास्टर स्ट्रोक था. अगर आप देखें इलेक्शन की पोलिंग ख़त्म हुई है, हमाद अजहर और ये वो जितने इनके लीडर्स थे, दे वर ट्वीटिंग जस्ट वन थिंग, गेट होल्ड ऑफ योर फॉर्म 45. फॉर्म 45 ने आपको इस तरह की लेजिटिमेसी दे दी ना आपके रिजल्ट्स को, कि जिसको ये काउंटर ही नहीं कर सकते. अब मैं MQM के लोगों से, दोस्त हैं मेरे, पूछता हूँ अक्सर, फॉर्म ये यार ये PTI कौन से फॉर्म, कह रहे हैं जाली फॉर्म है. असली फॉर्म दिखा दो यार. तो यहाँ पर असली फॉर्म होंगे. जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, PTI, तीनों फॉर्म्स मैच करते हैं. जाली कैसे हो सकते हैं यार? इसका मतलब है कि तीनों पार्टियां मिलकर के जालसाजी कर रही हैं. सो इन्होंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इनको आने वाला लेजिटिमेसी, ये आपको देखें अभी काशिफ, अभी तो यूफोरिया है ना, मरियम नवाज शरीफ पहली चीफ मिनिस्टर, विमेन चीफ मिनिस्टर पंजाब की, मियाँ साहब के वो प्ले कार्ड लेकर आ रही हैं. पता नहीं देहांत हो गया उनका, क्या हो गया. लेकिन वंस दिस डस्ट विल सेटल डाउन, तब आपको पता चलेगा कि लेजिटिमेसी ना होने के मसले क्या होते हैं. जो भी था,
شہباز شریف عمران خان کو ہٹانے کے بعد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو سرکار آئی تھی وہ ایک آئینی طریقے سے آئی تھی. عمران خان کو ان کے پارٹنرز نے چھوڑ دیا تھا, ان کی حکومت ختم ہو گئی, ایک قاسم سوری نے رولنگ دی تھی جو غلط رولنگ تھی, اینڈ گیم اوور, ختم, آپ کی حکومت چلی گئی. اب جو یہ گورنمنٹ آ گئی ہے وہ ایک ان کی لیجٹمیسی میں سب سے بڑا مسئلہ ہوگا, اور پاکستان کی عوام ان کو نہیں مانے گی. یہ جہاں جائیں گے ان کو گالیاں پڑیں گی. ابھی آپ نے وہ تماشا کوسار مارکیٹ اسلام آباد میں دیکھ لیا, یہ اب ڈالوں کی سیکیورٹی کے بغیر نکل ہی نہیں پائیں گے کہیں پہ. یہ جہاں پہ جائیں گے پبلک ان کو بو کرے گی. ٹھیک ہے جی. ابھی تو ایک آج جو ہم آئے ہیں کراچی میں, جیسے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تھوڑی بہت سڑکیں وڑکیں بلاک کی گئی ہیں اینڈ آل. دس از گوئنگ ٹو بیکم اے روٹین. ٹھیک ہے. سو یہ بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا. اب ہم آتے ہیں جو دوسرا بڑا مسئلہ ان کے لیے, دیٹ از اکنامکس. پاکستان, ہم جس دن ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اس کے اگلے مہینے مارچ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. مارچ میں پاکستان کا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ود IMF ختم ہو جائے گا. دیٹ مینس پاکستان کو جو ایک لائف لائن ملی ہوئی تھی وہ وقتی طور سے بند ہو جائے گی. سو جو بھی حکومت 1 یا 2 تاریخ کو شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا پاکستان کا, تو وہ اپنی کیبنٹ اناؤنس کرے گا اگلے کوئی ہفتے میں یا 3-4 دن میں. جلدی اناؤنس کرنی ہے ان کو, بیکاز ان کو فوراً واشنگٹن بھاگنا ہے, اور واشنگٹن بھاگ کے ان کو IMF کے پاس جا کے ان سے نیگوسیشن شروع کرنی ہے. Now that is going to be a very tough program جو کہ پاکستان IMF سے مانگ رہا ہوگا. اور اگر وہ پروگرام آنے میں دیر ہو جاتی ہے پاکستان کو, بیکاز IMF is going to demand something extraordinary this time, جس میں وہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانا. دیکھیے آپ کو سمجھنی پڑے گی بات کہ ریئل اسٹیٹ پہ اگر ٹیکس لگتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر اس سے میں اور آپ نہیں ہوتے, ایک ادارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا وہ ادارہ اپنے اوپر ٹیکس لگنے دے گا, یا جتنی بھی کنٹونمنٹس اور DHAs کی زمین ہے ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے گا اس پراپرٹی ٹیکس سے؟ یہ ساری دیکھنے میں آئیں گی. جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اینڈ آل. پھر مرچنٹ اور ریٹیل پہ ٹیکس. ہمارا ریٹیلر کے مزے پارٹی ہے, میں اور آپ سیلریڈ آدمی, ہمیں پتہ ہے ہم کتنا ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. ایک ریٹیلر جو ایک پرچون کی دکان چلا رہا ہوتا ہے, طارق روڈ میں ایک پرچون کی دکان چلانے والے کا ٹرن اوور ملینز میں ہوتا ہے. کبھی آپ اس سے پوچھیں تم ٹیکس کتنا پے کرتے ہو, ڈھیلا ٹیکس دیتا ہے وہ اس کا NTN نمبر تک نہیں ہوتا. سو ان پہ ٹیکس لگانا ہے آپ کو, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے پاس. بالکل. دین آپ کے پاس جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کا الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے. الیکٹریسٹی کرائسس یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لائٹیں جا رہی ہیں, نہیں, ہم نے اوور کیپیسٹی کر لی ہے پاکستان میں. یہ نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اندھیرے بھگا دیے پاکستان سے, وہ جس کاسٹ میں آئی ہے, آپ کو شاید میں تھوڑا سا لسنرس کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے جو پیسے دیتے ہیں پرائیویٹ اداروں کو وہ کم ہے, اور جو ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دیتے ہیں وہ زیادہ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو انوائٹ کیا کہ آؤ پاکستان میں ایک کارخانہ لگاؤ, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس شرط پہ کروں گا کہ تم مجھے کچھ گارنٹیڈ ریٹرنز دو. سو ہم نے ان کو یہ بولا کہ سب ویرینگ فرام پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ, ہم نے کہا کہ جی ہم تمہیں 65% کیپیسٹی پیمنٹ پے کریں گے, یعنی تم 100 یونٹ پروڈیوس کر سکتے ہو, میں تم سے 0 بھی خریدوں لیکن میں تمہیں 65 یونٹس کے پیسے دوں گا. اور یہ سارے کے سارے کانٹریکٹس ور ڈن ان US ڈالرس. تو وہ جو پاکستان میں اندھیرے مٹائے گئے تھے وہ اٹ کیم ایٹ اے ویری ویری ایگزاربیٹنٹ کاسٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. سو ہوتا یہ ہے ہم اپنا بل پے کرتے ہیں PKR میں, لیکن حکومت جو ان کو پیمنٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے US ڈالر میں, جو ان کے ہمارے معاہدے ان کے ساتھ پر یونٹ کو US سینٹ, اتنے سینٹ ہم پے کریں گے وہ کریں گے. سو اس کیپیسٹی کاسٹ کا کیا کرنا ہے یار؟ کیا آپ جا کے دوبارہ ان ملکوں کے ساتھ نیگوسیشن شروع کریں گے جن کے یہ کارخانے لگے ہوئے ہیں؟ کیا عمران خان نے اپنے دور میں کافی کامیابی کے ساتھ یہ نیگوسیشن شروع کی تھی, لیکن آپ کو پتا ہے ان کی حکومت چلی گئی تھی, اور بہت سارے جو پاکستانی ادارے تھے انہوں نے اپنی کیپیسٹی پیمنٹس کم بھی کی تھیں اس وقت. پھر جو ایک اور بہت بڑا ایشو ظاہر آ جاتا ہے وہ ان کے پاس جو آئے گا نیچرلی وہ یہ ہے کہ میں نے بات کر لی اباؤٹ دا لیجٹمیسی آف دس گورنمنٹ, آئی ٹاکڈ اباؤٹ دا اکنامکس, جس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان نے پچھلے سال نیگیٹو گروتھ شو کی, دیٹ مینس ہماری اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے رادر دین گروئنگ. اس سال بھی دی ایکسپیکٹیشنز آر ناٹ ویری گڈ. جو آپ کا پاکستان نے اب اپنی کوارٹرلی GDP اناؤنس کرنا شروع کیا ہے. آئی تھنک میکسیمم ہم جو اپنی GDP ہٹ کریں گے وہ 1 سے 1.5% گروتھ کی ہٹ کریں گے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, اس وقت نہیں کریں گے. انفلیشن, مہنگائی, تمام تر چیزوں کے باوجود آپ کی انفلیشن ابھی بھی بہت زیادہ ہے, رکی نہیں رہی ہے. ابھی کیا ہوا ہے, اب تھوڑے سے نمبر بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں, اور وہ جو 44% کا ایک SPI ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, وہ کم ہو کے ابھی 31% پہ آ گیا.
لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. بالکل ان چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے, یعنی چیز ابھی بھی مہنگی ہو رہی ہے. میں بلکہ ابھی کل انڈے لینے گیا تو پتہ چلا جی انڈے 260 روپے درجن ہو گیا. میں نے کہا یار دس از امیزنگ. آئی مین آئی فیلٹ ہوا یہی کہ میں نے انڈے لیے, ڈبل روٹی لی, اور میں وہ بن لیتا ہوں اکثر, تو میں نے 1000 کا نوٹ دیا. تو اس نے مجھے کہا نہیں اس نے مجھے پہلا ہی نوٹ 500 کا واپس کیا. میں نے کہا سر غلطی ہوئی ہے, آپ کیلکولیشن غلط کر رہے ہیں. نہیں بیٹا 260 کے انڈے ہو گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک ایکسیپشن تھی, بیکاز انڈا آپ کو پتا ہے کہ اس میں سردی اور گرمی کا بڑا والا گیم, بہت بڑا گیم ہوتا ہے. بٹ اوور آل اگر آپ باسکٹ میں دیکھیں تو تھنگز آر ویری ایکسپینسو, دے ول کنٹینیو بیکمنگ ایکسپینسو. انٹرسٹ ریٹس ول ریمین ہائی فار دا فورسیبل فیوچر. شاید تھوڑا بہت کم ہو جائے لیکن فورسیبل فیوچر تک ہائی رہیں گے. اس فائنینشیل ایئر میں تو نہیں, اس فائنینشیل ایئر میں شاید 1-1.5% کا ریلیف آ سکتا ہے, بٹ دیٹس ناٹ, بیکاز کائبور میں آلریڈی وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن یار دی اکانومی از اسٹرگلنگ رائٹ ناؤ, یہ بات ماننی پڑے گی. اور جو ان کے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کاشف, وہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف 2 بندے تھے جو اکانومی مینیج کر سکتے تھے. مفتاح اسماعیل جس کو آپ نے دھکے دے کے پارٹی سے نکال دیا, اینڈ اسحاق ڈار جس کو اب آنے نہیں دیا جائے گا بیکاز اس نے اتنی تباہی پھیلائی ہے. محمد زبیر صاحب اچھے آدمی تھے جو اکانومی چلا سکتے تھے, آپ نے ان کو پارٹی سے دھکے دے کے نکال دیا بیکاز اسحاق ڈار ان کو اور شہباز شریف ان کو پسند نہیں کرتا تھا. مفتاح اسماعیل کو مریم پسند نہیں کرتی تھیں, آپ نے پارٹی سے ان کو اس چکر میں نکال دیا. آپ کے پاس کوئی فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے, اب کس کو فائنانس منسٹر لائیں گے؟ 3-4 لوگوں کے نام آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جب تک یہ آن ایئر جائے, آن لائن جائے, تب تک شاید کوئی فائنانس منسٹر آ گیا ہو, بٹ ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ سیاسی آدمی ہوگا, وہ غیر سیاسی آدمی ہوگا. بٹ ڈو یو تھنک کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ صاحب اب نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے یار, ان کی ریپوٹیشن بہت خراب ہو گئی ہے. اسحاق ڈار دبائی پھیر کے گئے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ IMF از ناٹ ہیپی ود اسحاق ڈار ایز ویل. انہوں نے بڑی باتیں کی تھی نا لاسٹ ٹائم, بیکاز میٹنگس تو انہی کے گھر پہ ہو رہی ہیں. میٹنگز ان کے گھر. اسحاق ڈار دیکھیں, میاں صاحب رائٹ ناؤ از سراؤنڈیڈ بائی 5 پیپل, جس میں 4 ان کے گھر کے, اور ایک اسحاق ڈار بھی ان کے سمدھی ہیں, لیکن وہ جو ایک ہاؤس آف شریف کے نہیں ہیں, وہ باہر کے ہیں جس کو ان کا. سو یہ 5 لوگ ہیں, اور نون لیگ جتنی بیوقوفیاں اور احمق آنا حرکتیں کر رہی ہے, اس کی ذمہ داری ان لوگوں کو لینی پڑے گی. میاں صاحب کی سیاست افیکٹولی ختم ہو گئی اس وقت بیکاز آف دیئر اسٹوپڈیٹیز, بیکاز وہ اپنے علاوہ کسی کی سن نہیں رہے ہیں. ان کے جو پارٹی کے ویل وشر تھے, شائستہ خان عباسی ہوئے, زبیر صاحب ہوئے, مفتاح صاحب ہوئے. مفتاح تو خیر بہت نیچے کے لیول کے بندے تھے, لیکن شائستہ خان عباسی, زبیر صاحب, ان لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدا کے لیے اتنے زیادہ اس طرف مت چھلانگ مار لیں کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے ہم کو. ہم تو ووٹ کو عزت دو کے والے لوگ تھے یار, کیا کر رہے ہیں. سو یہ چند ان کے بہت بڑے فیکٹرز ہیں. اور کاشف ایک چیز جس کا مجھے بہت افسوس ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں ہم کتنے سال ہمیں لگیں گے وہ چیز واپس حاصل کرنے میں, مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان انٹرنیشنلی ایک ارریلیونٹ ملک بن گیا ہے اس وقت. نو بڈی کیئرز اباؤٹ us, نو بڈی کیئرز اباؤٹ. اٹس اے سک مین آف ساؤتھ ایشیا. کہیں آپ کو لگتا تھا دنیا میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ پاکستانوں کا بھی کال آ جایا کرتی تھی, بھائی تمہارا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیا کر رہے ہو, ایک کانفرنس ہو رہی ہے, آ جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ. رشب اردوان فون کر رہے ہیں 5-6 لیڈر کو. اب نہ شہباز شریف میں اس لیول کا انٹلیکٹ ہم دیکھ چکے ہیں. ایک بہت بڑی جو غلطی ہوئی PDM-1 میں وہ یہ ہوئی تھی کہ شہباز شریف کا جو ایک امیج کریٹ کیا گیا تھا وہ تہس نہس ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. بڑا زبردست ڈوئر ہے شہباز, اسپیڈ اینڈ آل. 16 مہینے میں وہ چیز ختم ہو گئی. اچھا ہوتا اس وقت الیکشن کرا دیتے, الیکشن جیت کر آتے, شہباز شریف کو 5 سال حکومت کرنے تو ہو سکتا ہے شاید کچھ ڈیلیور کر دیتا. وہ چیز ختم ہو گئی. اور پھر جب وہ شہباز شریف انٹرنیشنل فورمز پہ گیا تو ہم نے دیکھا کہ ہی از اے ویری ویک پرسن دیئر, ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک. وہ جو ایک ڈبل روٹی والا سین آ گیا تھا, جب دنیا کے لیڈر ان کو دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھے جی دنیا کے لیڈر, انہوں نے نون لیگ نے کہا دیکھیں ہی از اے سینٹر آف اٹریکشن. پتہ چلو پوچھ رہے تھے کہ ڈبل روٹی کون ٹرائی کرے گا, کسی نے کہا جی یہ ٹرائی کریں گے, سب ان کو دیکھنا شروع ہو گئے. لیکن اس لیول کی تو ہمارے پاس پھر وہ کاکڑ صاحب آ گئے, اینڈ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ فار پاکستان یار. سو جب آپ اس طرح کے لوگوں کو لے جا کے سامنے پلیس کریں گے, how do you think یا why do you think, see international diplomacy is about your personality. نریندر مودی اس نے اپنی پرسنالٹی کی بیس پہ انڈیا کو جو ریلیونس دلوائی ہے وہ ہے یار. ایک ویک بندہ, ایک ویک پرسنالٹی کبھی بھی آپ کے ملک کو عزت نہیں دلوا سکتی. تو میری نظر میں یہ ان کے بہت بڑے پرابلمس ہیں. تو عدیل بھائی یہ تو ساری چیزیں ہماری چل رہی ہیں جو کہ ہماری لوکل پالیٹکس کی بات ہے. کچھ انٹرنیشنلی بھی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم پہ امپیکٹ ڈالنی ہے, لائک یہ ابھی فلسطین والا جو مسئلہ چل رہا ہے, اس کو آپ کے خیال میں ہماری گورنمنٹ کو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہماری گورنمنٹ تو کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی بات کرے یا کچھ کرے یار. آئی مین دیکھیں میں جو پچھلے آنسر سے کہتا ہوں نا, وی آر ارریلیونٹ انٹرنیشنلی.
لائک لٹرلی ہم ایک محلے کا ایک بوسیدہ حال ایک شخص ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کے محلے کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ بندوق اس کے پاس ہے اور وہ آپ کے نیوکلیئر ویپنس. اب دنیا جو ہے نا ہمیں وہ شاید دیکھتی ہے اسی طریقے سے کہ بھئی یہ پاگلوں کے ہاتھ میں یہ بم آ گئے ہیں ان سے ذرا، تو وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ والی گیم جو ہے نا یہ آف کریں. اینڈ ڈونٹ بی سرپرائزڈ the way we are bowing down. I mean PSL میں ہم فلسطین کا فلیگ لے جانے نہیں دے رہے. آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا ہوگا، یہ خاتون was not allowed to carry. So this is the level کہ ہم پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت امریکہ کی لائن ٹو کر رہا ہے. اور تو ہم تو خیر پاکستان تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سوال یہ کہ دنیا اس وقت فلسطین پہ کیا کر سکتی ہے. دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے کہ جو ویسٹرن ہپوکریسی ہے وہ اتنی کلیئر ہو گئی ہے اس میں، اس پورے فلسطین کے میٹر کے اوپر، کہ انہوں نے اپنی، جیسے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی ہپوکریسی کلیئر ہوئی ہیں ابھی الیکشن کے موقع پر، اس طرح انٹرنیشنل اب امریکہ کبھی بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر ہائر مورل گراؤنڈ لے ہی نہیں سکتا. یعنی پچھلے ہفتے سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک سیز فائر کی، ایک اسرائیل کو ارج کیا جا رہا ہے سیز فائر کی ایک ریزولوشن آتی ہے، امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. I mean سیز فائر کی ریزولوشن میں کیا تھا جو تم اس کو ویٹو کر رہے ہو، بٹ دے اسٹل ویٹوڈ دیٹ. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس بارے میں فلسطین کے حوالے سے ہو کیا سکتا ہے. دیکھیے فلسطین کے مسئلے پہ نا ہم مسلمانوں سے نا شروع میں کچھ غلطیاں ہو گئی، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا ان کا آغاز 1948 سے ہی ہوا ہے. یہ میں تھوڑی سی کنٹروورشل بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ میری اس بات سے اگری نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن اقوام متحدہ نے اس وقت دیا تھا جب اسرائیل کی ریاست معرض وجود میں آئی تھی، تو اس وقت ہی اگر آپ یہ سولوشن مان لیتے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج رقبے کے لحاظ سے فلسطین اسرائیل سے بڑا ہوتا. Exactly. ہوا یہ کہ آپ نے وہ اس وقت بات نہیں مانی، پھر آپ اسرائیل سے جنگیں لڑتے رہے، اور آج اور ہر جنگ کے بعد اسرائیل بڑا ہوا ہے. ایک زمانہ تو ایسا آ گیا تھا 6 ڈے وار کے بعد 1967 کی کہ جو پورا کا پورا سینائی پیننسولا تھا وہ اسرائیل کے کنٹرول میں تھا. گولان ہائٹس جو اسرائیل ایجپٹ کا حصہ ہے سینائی پیننسولا، اور گولان ہائٹس شام کا، وہ پورا کا پورا ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا. سو لڑنے جنگ آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ جنگ. اور یہ بات کاش مسلمان پہلے سمجھ جاتے. اس کے لیے ہمیں ایک اور بات سمجھنی پڑے گی، اور ہم کو اس بات کی ریئلائزیشن پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کو نہیں ہو رہی ہے، کہ یہ دور آپ کا دور نہیں ہے. اس دور کو اپنا دور بنانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی ہے، شدید محنت کی ضرورت، بہت محنت کی ضرورت ہے. یس وی کنڈیم واٹ ایور از ہیپننگ ان پیلسٹائن، لائک دل خون کے آنسو ہوتا ہے جو تصویریں آتی ہیں. ہمارے بچے بھی اسی ایج کے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیوں کی لاشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کفن میں لپٹی ہوتی ہیں، بے کفن پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مسلمان اس حوالے سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں. محمد بن سلمان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں اگر کچھ کروں گا تو میری جو پلان 2030 میں نے سعودی عرب کے لیے سوچا ہوا ہے میرا وہ اس میں خلل پڑ جائے گا. بالکل. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انسانی تاریخ میں ہم بات ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کاشف، اور وہ یہ ہے کہ ہم شاید انسانی تاریخ کے سب سے پرامن دور میں رہ رہے ہیں. بھائی چنگیز خان نکلتا ہے، ملینز آف لوگوں کو سلوٹر کرتا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ خبریں اخبار نہیں تھے، نیوز چینل نہیں تھا، میں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. بعد میں پتہ تاریخ جب پڑھی ہم نے کہا اتنا ظالم آدمی تھا. اب وہ والی کہانی ختم ہو گئی ہے نا. اب یہ کہنا کہ امریکہ وہاں سے نکلے گا، جو بائیڈن اپنا ایک لشکر لے کر پہلے یورپ فتح کرے گا اور وہ کر، نہیں، دنیا میں اب یہ نہیں ہوتا. آپ کے بعد اب چھوٹے چھوٹے بیٹلز ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا یہ بہت ہی پرامن دور ہے. آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم سوری، اور دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی. ملکوں کے درمیان کولونائزیشن کی نو آبادیاتی جنگیں چل رہی تھیں، وہ چیزیں کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں. What we are living in the world right now is called the New World Order. ٹھیک ہے. And this New World Order is the byproduct of the victory of the Allies in Second World War. جب وہ دوسری جنگ عظیم جیت گئے تو وہ دنیا میں اپنا نظام لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یار اب ہم جنگوں سے تو قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نظام ایسا لے کر آئیں گے کہ اس دنیا پہ کنٹرول ہمارا رہے گا. تبھی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ملک اگر اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کا ملک سر کچل دیتے ہیں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یار ہمارے جو ہم نے اس دنیا کے بارے میں اپنا پلان بنایا ہوا ہے اس میں یہ ملک دخل اندازی کر سکتا ہے. سوویت یونین کا اختتام ہوا چین سے. اب چائنا جو ہے امریکہ میں بائی پارٹیزان ایشو ہے،
بائی پارٹیزان سے مراد یہ ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ چائنا کے خلاف پابندیوں کو سپورٹ کرتی ہیں. کوئی ایشو ایسا نہیں ہے امریکہ میں. 2 ایشوز ہیں امریکہ میں جو 2 بائی پارٹیزان ہیں, ایک چین اور ایک بگ ٹیک, کہ یہ فیس بک, گوگل, ان کی پاور کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. باقی وہ کسی ایشو میں ایک دوسرے کی نا آئی ٹو آئی نہیں دیکھتے. ایون یوکرین جیسا ایشو ریپبلکنس فنڈنگ اپروو نہیں کر رہے ہیں, ان کی نہیں کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں آؤں گا ایک دن میں جہاں ختم کروا دوں گا میں یہ, ٹھیک ہے جی. ڈیموکریٹس یہ بات نہیں مانتے. لیکن جو اس وقت نیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے نا, ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یار ہم اب محکوم ہیں فی الحال, اور اس محکومی سے نکلنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی ہے. یا تو آپ افغانستان والا ہو, بیکاز وائی طالبان ون ان دیٹ وار, بیکاز دے ہیڈ نتھنگ ٹو لوز. آپ جب جیتتے ہی تب ہیں فار دیٹ میٹر. اس وقت عمران خان کیوں ایک فائٹ پٹ اپ کر رہا ہے, ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. تم کیا کر لو گے اس سے زیادہ میرے ساتھ یار, زیادہ نہ میرے کسی گھر والے کو پڑکا دو گے, زیادہ یہ کر لو گے, کر لو یار, وہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں. تو طالبان کا بھی یہی تھا, جب ان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں تھا, انہوں نے کیا ریزسٹنس پٹ اپ کی, بھاگ گئے امریکن سے ایونچولی, ٹھیک ہے جی. کیا سعودی عرب بھی ریزسٹنس پٹ اپ کر سکتا ہے, سب سے بڑا اخلاقی جرت رکھنے والا اسلامی ملک؟ آف کورس ناٹ. کیا ایجپٹ یہ کر سکتا ہے جو تمام ممالک آس پاس موجود ہیں؟ ایران اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, گو ہیو این آل آؤٹ وار ود سعودی عربیہ, گو ہیو این آل آؤٹ وار ود اسرائیل اینڈ آل, جسٹ کانٹ فائٹ, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہوگا ہمارے ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے وہ لوگ. سو مسلمانوں کا پرابلم یہی ہو گیا ہے کہ ہم اکنامکلی, ہم ٹیکنالوجیکلی, ہم اخلاقی طور سے ہم اتنا پیچھے آ گئے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے لیے الگ الگ بھی ہیں نا, ہم ایجنڈاز ڈفرینٹ کنٹریز کے سب کے الگ ہیں, بیکاز ظاہر ہے اب نیشن اسٹیٹس کا جو ہے وہ دور ہے, وہ نہیں ہے کہ جی ایک ہی سلطنت خلافت ہے جو کہ بر اعظم پہ پورا قبضہ کر. وہ چیز اصل میں مسنگ ہے نا, وہ جو شعر تھا وہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, بالکل نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاشغر. اب وہ نیل کے ساحل سے کاشغر تک کوئی 17-18 اسلامی ممالک آ جاتے ہیں. اب ترکمانستان کیوں اس جنگ میں انوالو ہوگا؟ میں تو نہیں انوالو ہوگا, میں کیا کروں گا لڑکے فلسطینیوں کے لیے, واٹ ڈو آئی. ساری معاملات اخلاقیات کی آ جاتی ہے. آپ اس جنگ کو اخلاقیات تھرو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ کیوں گھسا اس معاملے میں, کیوں وہ ان کو ICG لے کے گئے؟ پیورلی آن دا بیسکس آف ہیومن رائٹس اینڈ ایتھکس, کہ یار ہم ایک ترقی یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں, وہاں پہ کسی ملک پہ اس طرح تم حملہ, جہاں پہ ایک تنظیم کے جس کے کچھ ہزار کارکنان ہیں, اس کو ختم کرنے کے نام پہ تم 25 لاکھ لوگوں کو تم نے پورا اٹھا کے ایک کارنر پہ مقید کر دیا ہے. سو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. سو فلسطین کا اگر آپ مجھ سے دیکھیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی انٹرنیشنل سپورٹ ملنے والی یا کچھ ہونے والا ہے. دا بیسٹ دیٹ وی کین ڈو رائٹ ناؤ, میں ذاتی طور سے بوائیکاٹ کا کوئی حامی نہیں ہوں اس تحریک کا, لیکن مجھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز سمجھ میں آتی نہیں ہے. یہ میکسیمم لیول ہے جو ہم کر سکتے ہیں, میکسیمم لیول دیٹ وی کین ڈو. وی کین ناٹ فائٹ. پاکستان کے پاس میزائلز ہیں جو اسرائیل پہنچ جاتے ہیں. پاکستان کے دھمکی دے سکتا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاکستان کے پاس میزائل ہیں جو اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. پاکستان کا یہ دھمکی دے سکتا ہے کہ سنو اسرائیل, غزہ سے اگلے 3 دن میں نکل جاؤ ورنہ تل اویو میرے نشانے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کین وی ڈو دیٹ؟ نو وی کانٹ. تو ہمیں تپڑ اپڑ ہے ہی نہیں. باتیں ہم کر لیں, ہم جلوس جلسے فلسطین کی DPs یہ سب لگا لیتے ہیں. بوائیکاٹ, اگر آپ کو BDS کی لسٹ ہے ایک بوائیکاٹ کی, آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کریں. مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آ نہیں رہی ہے, صحیح, انفارچونیٹلی. تو عدیل یہ پالیٹکس پہ تو ہماری بات ہو گئی, اب تھوڑا سا ماحول کو چینج کرتے ہیں, اسپورٹس کی طرف آتے ہیں نا. بالکل. آپ نے ایک نجی چینل پہ جو ہے وہ اسپورٹس کا پروگرام کرتے رہے کافی ٹائم تک. کتنے ٹائم کیا آپ نے وہ؟ 1.25 سال میرا چینل پروگرام چلا ہے ریگولر. تو کیا ایکسپیرینس رہا وہ پروگرام کرنے کا, اور کیونکہ آپ کی اپنی انوالومنٹ بھی رہی ہے, آپ کی لاسٹ جاب کے حوالے سے بھی اسپورٹس کا ایک پارٹ آپ نے کور کیا اس میں. میرا بہت فیوریٹ پروجیکٹ تھا وہ. بالکل. اور تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا وہ؟ میرا وہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, اور میں نے کیونکہ اسپورٹس کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, کچھ اسپورٹس سیلیبریٹیز سے ملنے کا موقع ملا. شاہد آفریدی کے ساتھ روزانہ پروگرام کرنا یہ میرے لیے بڑے ایک آنر کی بھی بات تھی, اور ان کے پولیٹیکل اوپینینس کچھ بھی ہوں, بٹ لالا آئی ہیو آلویز بین اے بگ فین آف شاہد آفریدی, اور ان کے ساتھ پروگرام ہوسٹ کرنا تو بہت ہی بڑا آنر تھا ان کے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو آپ نے ان کے گھر پہ جا کے ایک پروگرام کیا تھا, وہ اس نوعیت کا پروگرام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ارے زبردست, وہ تو ان کی 5 صاحبزادیاں پہلی بار کسی ٹی وی پروگرام میں ساتھ, عید کا پروگرام ہم نے کیا تھا, عید الفطر کا, بڑا زبردست پروگرام تھا. ملینز اینڈ ملینز آف ویوز اس کے جو ہیں وہ, آئی تھنک ون آف دا موسٹ واچڈ کلپس ایور آن سما ٹی وی جو تھے وہ ان کے وہ تھے.
اور بہت زبردست میں نے انجوائے کیا اس چیز کو. اس کا اینڈ واز ان دیٹ گڈ, اٹ واز اے ویری ایبرپٹ اینڈ. آئی ووڈ ہیو ایکسپیکٹڈ سما زیادہ پروفیشنل طریقے سے اس کو ختم کرتا. لیکن میں ایک اور بات یہ بتاتا ہوں کہ دیٹ از, اکثر لوگ مجھ سے یہ بات پوچھا کرتے تھے کئی سال پہلے کہ عدیل فل ٹائم میڈیا میں کیوں نہیں جاتے. میں اس وجہ سے فل ٹائم میڈیا میں نہیں جاتا بیکاز ہمارا میڈیا از ناٹ پروفیشنل. ایک دن دے جسٹ کال یو اپ اینڈ دے سیڈ یار یو آر نو مور دا ہوسٹ آف دیٹ پروگرام, تھینک یو سو مچ, آپ کو اپنی 1 مہینے کی سیلری مل جائے گی. میری زندگی میں یہ میرے ساتھ پہلی بار واقعہ ہوا تھا, اور اس کے پیچھے ایک پورا ریزن تھی, پوری وجہ تھی, وہ جو بھی تھا. لیکن دس ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف اینڈ آئی واز شاکڈ. وہ پچھلے رمضان کا پہلا جمعہ تھا, میں جمعے کی نماز کی تیاری کر رہا تھا اینڈ آئی گاٹ اے کال. اینڈ مسجد ہمارے بالکل گھر کے برابر میں ہی ہے, اور میں وہاں گیا اور میں نماز میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. نماز کے بعد ہی میں نے کہا اللہ یہ کیا ہو گیا. میں تو آئی واز ایکسائٹیڈ کہ پورا منتھ آف ہے, ہم عید کے بعد ہم عید کے پروگرام کی تیاری کر رہے تھے, اینڈ سڈنلی آئی گاٹ دس میسج فرام دیم. پھر یہ ہوا کہ وہ چینل آلسو موو ٹو لاہور. وہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا لاہور جانا بھی, اور وہ خیر میں نے ان کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ نہیں ہے, اف لاہور کا پلان ہے تو پھر آئی ایم آف, بیکاز میں کراچی نہیں چھوڑ سکتا, والدہ ہیں, مائی ان لاز آر ہیئر اینڈ آل, سو وہ ہم نہیں جا سکتے. سو بٹ اوور آل آئی تھنک وہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, اور اس ایکسپیرینس سے ایک چیز میں نے اور سیکھ لی کہ میں اب ٹی وی پروگرام نہیں کروں گا. اچھا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا دیٹ اے ڈیلی شو آن ٹیلی ویژن میرے لیے ٹو مچ آف اے کمٹمنٹ ہے. لیٹس گو بیک ٹو مائی فرسٹ تھنگ. دا ریزن آئی ٹوک اے سبیٹیکل واز فریڈم. مجھے ایسا لگا کہ میری فریڈم کرٹیل ہو رہی تھی کہ 3:30 بجے 4-5 بجے ایک شو کرنے پہ بھی فریڈم پہ امپیکٹ آتا ہے. دیکھیے نا, مجھے 4 بجے نکلنا ہے, چندری گڑھ روڈ جانا ہے, 4:30 بجے تک پہنچنا ہے, میک اپ شیک اپ ہونا ہے, بریفنگ ہونی ہے, آج کون گیسٹ ہے, کیا شو ہے, کیا ڈسکس ہوگا, فلانا ہوگا. پھر اس کے بعد شو ختم ہو گیا, 6 بج گئے اس میں, پھر ایک پوسٹ شو ٹاک ہو رہی ہے اینڈ آل. پھر 6:15 بجے اگر آپ یا 6:20 پہ چندری گڑھ سے نکلیں گے اور آپ کو اگر سوسائٹی آنا ہے تو آپ کے آرام سے کوئی ہاف این آور 45 منٹ جو ہے وہاں پہ لگنے. سو 4 بجے آپ نکلتے تھے اور 7-7:15 بجے پہنچتے تھے, تو وہ ایک 45 منٹ کے شو کے لیے میری 3-3.5 گھنٹے کی کمٹمنٹ ہو رہی تھی. سو مجھے ایسا لگا کہ یار دس از ٹو مچ, ایون دو دا منی واز گڈ فار دی ایفرٹ آئی واز پٹنگ ان. اور ہمیں کوئی تیاری تھوڑی کرنی پڑتی تھی, مجھے کوئی اسکرپٹ تھوڑی بنانا پڑتا تھا, اسپورٹس کیم نیچرلی ٹو می یار. سو بٹ یس آئی واز ڈسپوائنٹڈ, ڈیجیکٹڈ. بٹ میں اب یہ سوچتا ہوں کہ شاید میں دوبارہ اب ٹی وی پروگرام کم از کم ڈیلی ٹی وی پروگرام نہیں کروں گا. کوئی اگر مجھے بول دے کہ یار ویکینڈ پہ آ کے ایک اسپورٹ شو کر لو, یا کسی ایک ایونٹ سے ریلیٹڈ ہو, کسی ایک ایونٹ سے ریلیٹڈ ہو, آئی ووڈ. بلکہ اس ایونٹ کے حوالے سے مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ اس بار میرے پاس ایک آفر تھی. ایک بڑا نیوز چینل ہے جس نے مجھے بلایا تھا, لیکن کیونکہ میرا جو وہ اسنو کیمپ آ رہا ہے, میں کیونکہ پہلے سے کمیٹڈ تھا اس کے لیے, تو میں نے پھر بینگ رادر دین ان کو میں آخر میں جا کے بولتا کہ یار میں ایک ہفتہ شو نہیں کروں گا. They wanted me to host the PSL transmission. تو میں نے ان کو پھر ایکسکیوز کر لیا تھا. بٹ آئی ایم ایکچولی تھینکفل دیٹ مارکیٹ میں ابھی بھی مجھے لوگ جانتے ہیں اینڈ دے اسٹل انوائٹ می. لیکن اب ایک ڈیلی اسپورٹس پروگرام کرنے کے لیے میں کافی سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا. صحیح. تو عدیل یہ ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی اسپورٹس کے حوالے سے, اسپیسیفکلی ہمارے ایک کرکٹ کے حوالے سے, کہ ہم لوگ ون اسپورٹ نیشن ہے, اب ہو گئے, پہلے نہیں تھے, اب ہو گئے. تو کیا لگ رہا ہے, مطلب اس کھیل کا فیوچر پاکستان کے حوالے سے کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ابھی اگر میں بڑی فرینکلی آپ سے ایک بات کروں کہ مطلب ایک چیز میں نے دیکھی, اس میں یہ تھا کہ یار 92 کی ٹیم جو ہماری ورلڈ کپ جیتی تھی, اس میں سارے پلیئرز جو تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کا کوئی چاچا ماما نہیں تھا بورڈ کے اندر یا پرانا کھلاڑی. لیکن اب کرنٹ ایگزسٹنگ ٹیم کی بات کریں تو کسی کا داماد, کسی کا بھانجا بھتیجا, یہ رشتہ داریاں کافی نظر آ رہی ہیں ٹیم میں. اور کیا یہ وجہ ہے کہ ہماری ٹیم کا جو لیول ہے وہ نیچے آیا ہے؟ یار کاشف, ہم نے پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو تباہ کیسے کیا ہے؟ ہم نے پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا ہے میرٹ کو وائلیٹ کر کے. آپ لوگوں کو میرٹ پہ رکھیں, انسٹیٹیوشنس خود اچھے چلنے شروع ہو. ٹھیک ہے, کلیئر کٹ بات ہے. Why do we say motorway police is better than all the police in Pakistan? صحیح بات ہے. motorway اب تو شاید وہ وہاں پہ بھی حالات نہیں رہے, لیکن motorway police میں it's still better. motorway police میں وہ جو ان کا ڈویژن ہے موٹروے کا, نیشنل ہائی وے اتھارٹی والا, وہ وہاں پہ میرٹ پہ وہ لوگوں کو ہائر کر رہے تھے. اور اسپیشلی جو سب سے اوپر بندہ آپ بٹھاتے ہیں نا, اس کو آپ میرٹ پہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے, میں
عمران خان کو اور باقی باتوں میں سپورٹ کرنے کے علاوہ میں یہ سمجھتا تھا وسیم خان واز این ایکسٹراڈنری چوائس. ایک انتہائی پروفیشنل آدمی تھا, میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے, مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اس کو ہم نے چلنے نہیں دی, اس کو اتنا ٹاکسک, کیونکہ جو بندہ پاکستان میں اصول پہ چلنے کی کوشش کرے گا, ہمارے سارے میڈیا کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے تھے. کیوں؟ ٹکٹیں بانٹنی بند کر دی تھی اس نے. ہاں, وہ فری ٹکٹس والی کہانی کم کر دی تھی. ٹورس پہ نہیں جا رہے تھے لوگ, خرچوں پہ ٹورس بند کر دیے تھے اس نے. آپ یہ حرکتیں کریں گے تو پھر تو پاکستان میں تو سروائیو کرنا مشکل ہے. انہوں نے کہا جی سیٹھی صاحب کو لاؤ, سیٹھی صاحب کو لاؤ. رمیز راجا, he did some stupid things, but at least مجھے اتنا پتا تھا that ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کو کرکٹ کا پتا ہے. and رمیز was an executive too. وہ الائڈ بینک میں کافی سینئر پوزیشن پہ کام کر چکا. he's an MBA یار, وہ بڑا اچھا ویل ایجوکیٹڈ پریزنٹیبل آدمی تھا. he had plans. ہمیں اسے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, لیکن کیوں رمیز کو ہم نے فارغ کیا؟ عمران خان کی چوائس تھی وہ, ٹھیک ہے جی. پھر ہم کس کو, رمیز کو اٹھا کے ہم لا کس کو رہے ہیں؟ نجم سیٹھی کو. نجم سیٹھی کون ہے؟ وی آل نو یار. نجم سیٹھی کو ہٹا دیا. کیوں؟ انٹر پروونشنل کوآرڈینیشن منسٹری جو ہے وہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کے انڈر تھی, تو پی پی کو اپنا بندہ لے کر آنا تھا. وہ کس کو لے کر آئے؟ ذکا اشرف کو. آپ کو پتا ہے ذکا اشرف کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میں جس پلیئر سے بات کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے. اس نے حسن علی کو حارث رؤف سمجھتا رہا تھا ایک میٹنگ میں کافی عرصے تک. یار وہ آپ نے اس میچ میں آپ کے بڑے شاٹ پڑ گئے یار, آپ نے کوئی کہا سر جی میں تو وہ میچ کھیلا ہی نہیں تھا. تو حارث رؤف نہیں ہے کیا؟ سر جی میں تو حسن علی ہوں. یہ حال ہے, یہ میں آپ کو ایک میٹنگ کے حال بتا رہا ہوں وہاں کے. ظاہر ہے کانٹیکٹس ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ سچویشن ہو کیا رہی ہے. فریل آدمی, اس کا بیٹا چلاتا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ. سو یار اب پرابلم, اب آپ جن صاحب کو لے کر آئے ان کے کیا کریڈینشلز ہیں؟ ان کے صرف یہ کریڈینشلز ہیں کہ انہوں نے آپ کی من پسند کام کیا تھا. ون آف دا ورسٹ مور اٹراسٹیز جو پنجاب میں دیکھی گئی ہیں, اس کو اس نے اوور سی کیا تھا. آپ نے اس کو ریوارڈ کر دیا ایز دا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. سو بھائی جب آپ ایک ادارے کو اس طرح تباہ کریں گے کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پلیئرز پرفارم کریں گے یار؟ آپ کے یہاں جو ڈاکٹر تھا جس کو فارغ کر دیا گیا تھا, وہ ڈاکٹر پھر آ گیا, اس نے پھر کھلاڑیوں کو انجر کرنا شروع کر دیا. آپ نے کریئر یار, شاہین شاہ افریدی, ہمیں یہ بات پتہ ہے کاشف, شاہین شاہ افریدی اپنے انجری کے بعد وہ بولر نہیں رہا, ختم ہو گیا. مجھے نسیم شاہ کا ڈر لگ رہا ہے یار کہ نسیم شاہ کو بھی, شاہین کا بھی, کیونکہ لالا کا داماد ہے, تو ہم نے یہ بات بریک کی تھی کہ شاہین شاہ افریدی اپنے پیسوں پہ لنڈن گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پھر بعد میں کہا نہیں وہ ہم اس کو ریمبرس کر دیں گے. وہ تو ڈاکٹر زیف ہیں جو کہ کرسٹل پیلس میں ہوا کرتے تھے, ناؤ ہی از کمنگ ٹو آرسنل ناؤ, جو ان کے میڈیکل ہیڈ تھے. انہوں نے شاہین کی ریہیبلیٹیشن دیکھی تھی. واٹ از یور کرکٹ بورڈ ڈوئنگ؟ بیکاز یار نکھٹو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یار, چونکہ کام نہیں. ایک دو اچھے لوگ ہیں, میں پھر بھی یہی بولتا ہوں, یہ نہیں کہ سارے کے سارے, لیکن پھر ہوتا یہی ہے کہ یار ٹاپ پہ کون, شروع میں ہم نے بات کی تھی سیٹ کے حوالے سے نا, ٹاپ پہ بندہ کون بیٹھا ہوا ہے, وہ خود کتنے میرٹ پہ آیا ہوا ہے. وہ میرٹ پہ آئے گا, ایوری تھنگ ول اسٹارٹ شوئنگ. تو یہ ہماری جو کرکٹ اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے نا, وہ شاید اس کی وجہ مجھے یہی لگ رہی ہے. لیکن ہماری کرکٹ ٹیم بھی تو اصل میں اتنی عجیب سی ہے, جب آپ ان کو بہت گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ اچانک ایک ٹورنامنٹ میں پرفارم کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو کہیں نیدرلینڈ ساؤتھ افریقہ کو ہرا دے گا, اس سے ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے, ہم کہیں گے یار ٹیم ہماری بہت اچھی ہے. لیکن صحیح میں عدیل اس دفعہ تو ایک چیز میں بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. ہم لوگ 20 22 25 سال کتنے سال کے بعد آسٹریلیا سے شاید کچھ ایسی پوزیشن میں آ رہے تھے کہ شاید ہم میچ لے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ وہاں پہ بھی جو چیزیں ہیں وہ نہیں بن پائیں, اور اسٹل وہ ریکارڈ ابھی تک چل رہا ہے جو کہ ویسٹ انڈیز نے بریک کر دیا, ہم نہیں کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یا وی کیم ویری کلوز دس ٹائم. آئی تھنک ایک میچ ہم نکال سکتے تھے اس میں, لیکن یار پھر وہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کاشف بات آتی ہے, ٹیم سلیکشن میرٹ پہ کریں, اس کے اوپر آپ میرٹ پہ لوگوں کو بٹھائیں, ایوری تھنگ ول بی گڈ. عادل بھائی کوئی فائنل میسج جو آپ دینا چاہ رہے ہیں ریگارڈنگ اینی تھنگ؟ ریگارڈنگ اینی تھنگ رائٹ, میسج بھی میں میسج پہ آدھا گھنٹہ لگا سکتا ہوں, لیکن میں لگاؤں گا نہیں آدھا گھنٹہ, نہیں مجھے پتا ہے آلریڈی کافی ہماری کمپریہنسو ڈسکشن جو ہے وہ ہو چکا ہے. بٹ یار بس ایک بات جس پرنسپل کو میں خود فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ یہی ہے کہ یار ایماندار بن جائیں, جھوٹ نہ بولیں. اچھا یہ کہیں گے یار کیا گھسی پٹی بات کی ہے, او بھائی یہ کہنے کو بہت آسان ہے, کرتا پڑتا کوئی بھی نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بھائی, ایماندار. پاکستان کی اس وقت جو کمبختی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بے ایمان ہیں, ہمارے ڈی این اے میں بے ایمانی آ چکی ہے. میں نے جب اپنا کام کرنا شروع کیا کاشف, سو پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ اچانک نا ایگزیکٹو لائف اسٹائل سے, جہاں پہ لوگ آپ کے آگے پیچھے سر 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 کر رہے ہوتے ہیں, یو آر آن یور اون. آپ بندوں کو ہائر کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی سروسز لینا شروع کرتے ہیں.
I was so shocked and surprised that Pakistanis are so कामचोर. पाकिस्तानी हर चीज़ में डंडी मारना है उसको, जहाँ उसके अच्छा. और नौजवानों में जो एक प्रॉब्लम आ गई है वो ये आ गई है कि मुझे अमीर बनना है और मैं बस ओवरनाइट किसी तरह अमीर बन जाऊँ, काम नहीं करना. अब बदकिस्मत ये है कि ये ज़का वगैरह कौन है, वकार ज़का और इस तरह के पाकिस्तानी बच्चों को जो है ना वो बन गए हैं, उनके आइडल्स बन गए हैं, जो कहते हैं यार ये क्रिप्टो उठाओ, ये उठाओ, फलाना कॉइन उठाओ, एक दिन में 1 लाख रुपए बनाओ, ये करो वो करो. ओ भाई, स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. जस्ट बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग. आपको अल्लाह को जवाब दे देना है, अल्लाह को जवाब दे होना है यार. सच बोलें, छोटे छोटे झूठ चलते हैं यार. आने में 10 मिनट रह गए यार, बस तेरा भाई 5 मिनट में पहुंच रहा है, चलता है यार, 10 मिनट में पहुंच जाओगे. लेकिन यार काम के हवाले से मिसकमिटमेंट्स करना एंड ऑल, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स यार. मैं तो हर एक को यही बोल रहा हूँ. और जो एक और बड़ी चीज़ है ज़ाती हैसियत से, समथिंग दैट हैज़ वर्क वंडर इन माई लाइफ काशिफ, इज़ ग्रैटिट्यूड. और ग्रैटिट्यूड जो होता है वो ये होता है कि एक तो आप अल्लाह से ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, रोज़ाना दिन में किसी टाइम पे, नमाज के दौरान, नमाज के बाद, रात सोने से पहले. अक्सर लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड सोचिए, वो 5 चीज़ें जो आपको, नहीं मैं ये चीज़ों में नहीं पढ़ता. मैं बस आई एम जस्ट हैप्पी विद व्हाटएवर इज़ हैपनिंग विद माई लाइफ. चीज़ें होती भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज़ नहीं भी हो रही उस पर भी अल्लाह का शुक्र है. सो ग्रैटिट्यूड इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. आपको बहुत मुतमईन रखती है चीज़ कि या अल्लाह चल ये तो है मेरे पास, ये चीज़ अगर आ गई नहीं, अल्लाह ये तो है, चलो कम अज़ कम मेरे साथ. तो ग्रैटिट्यूड पे आप ज़रा एक बार ट्राई करके देखें इसको, और आप देखिएगा कि यार कितना जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा आपकी अपनी लाइफ में इस चीज़ के हवाले से. एंड लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, चैरिटी. कभी भी आपको नाउ अगेन मैं कोई बुकिश बात नहीं कर रहा गाइस, कभी भी आपको पैसे की तंगी हो रही हो, आप चैरिटी करके देखिए. आप देखिएगा कि अल्लाह ताला कहाँ से रास्ते बनाए. स्पेशली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हैं जिसको ये नहीं पता होता कि यार आगे क्या होगा. सो जितनी भी मसाइल हो, मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो, जस्ट लुक अराउंड यू. हालात आजकल बहुत बुरे हैं, लोग बहुत परेशान हैं. जस्ट गो एंड गिव सम अमाउंट, जितनी भी अपनी इस्तेताद हो वो आप लोगों को दीजिए, उनको हेल्प कीजिए, और फिर देखिएगा, जस्ट सी द मैजिक कि जादू कहाँ से होता है. बिल्कुल, दैट्स माय शॉर्ट मैसेज. तो अदील भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और आपसे बात करते हुए टाइम का अंदाज़ा होता नहीं है. मैं पहले भी आपके साथ मिल चुका हूँ, पहले भी हमारी बात हो चुकी है, लेकिन आज मुझे और मज़ीद पक्का हो गया हूँ मैं इस बात पे कि आपके साथ अगर ये पॉडकास्ट हम 2.5 घंटे की भी करना चाहते हैं ना तो आराम से हो जाती. सही. तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. थैंक यू. एंड इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड फिर कभी किसी दिन हमारे पास कोई ऐसा चीज़ होती है तो, क्योंकि आपके साथ बात करने के लिए ना टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपके पास कभी टाइम हुआ तो हम आपको फिर दोबारा. थैंक यू सो मच काशिफ, इट वाज अ प्लेजर हैविंग बीइंग हियर, एंड गुड लक फॉर योर आम आदमी पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और आज की हमारी बात अदील अज़हर के साथ, और इनसे हमने बात की इनके जॉब, प्रोफेशनल करियर के हवाले से, इनसे हमने बात की पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के हवाले से, और आई थिंक अभी भी कुछ एरियाज़ इनके ऐसे रह गए थे बिकॉज इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी है, तो हर टॉपिक पे बात करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है. और आई थिंक कि आप सब लोगों ने बहुत इन्जॉय की होगी हमारी आज की कन्वर्सेशन. तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, और जहाँ हैं खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स द आम आदमी साइनिंग ऑफ. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस. अल्लाह हाफिज़.